بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل جنت اور اہل جہنم برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
وہ اللہ وہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ اس چیز سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا اور صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، رمضان شادمان میں ہوں مہجبین احسن، میرے ساتھ موجود ہیں عارف محمود قاضی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ آج 17واں ماشاءاللہ روزہ ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ 15 کے بعد تو پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، جی پھر عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اعتکاف کا بندوبست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، رمضان شادمان میں اسلام آباد سے ہم لائیو ہیں آپ کے ساتھ، اور جس طریقے سے تلاوت کلام پاک یعنی قرأت جو کی سدرا چودھری نے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی فیمیل قاریہ بھی آتی ہیں اور وہ تلاوت کرتی ہیں، تو ایک بہت اچھا سا چینج محسوس ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سدرا، آپ کی بہت اچھی آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز سے نوازا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں سے کون سا کام جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم سارے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑے مثبت ہو جاتے ہیں، بڑے پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عارف صاحب، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرم، اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے، اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی رحمت، اور اس کے جو کیا کہتے ہیں تجلیات، اور اس کی فراخ دلی، خیر فراخ دل تو ہے ہی ہے، بالکل صحیح، لیکن خزانے کھل جاتے ہیں۔ بالکل ایسی بات، اور کیونکہ رمضان کی افطار کا دسترخوان دیکھ کے کوئی ایسی برکت ہے اس مہینے میں کہ عام طور پہ وہ تمام چیزیں جو عام دنوں میں میرے خیال میں کبھی کوئی کسی ٹی پارٹی پہ بھی نہیں رکھتے، ہر افطار میں ہر انسان کا دسترخوان جو ہے وہ جہاں پہ ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر رب کی ذات کی عنایات جو ہے نا، سوچ اور فکر میں جو وسعت دے دیتے ہیں انسان کو، یار میں نے برداشت بڑھا دی تیری، یہ مطلب تیری سوچ اور فکر کو وائڈ اینگل بنا دیا، تو زیادہ اس کو وسیع طریقے سے سوچ سکتا ہے، اور نیکیوں کے سلسلوں کو بھی ڈبل ٹرپل کر دیا، تو یہ تو پھر مزہ نہیں آئے گا رمضان میں، تو پھر۔ اور بالکل جی، آج سب جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک ہے، اور اس دن ایک بہت بڑا واقعہ جو غزوہ بدر کا واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ غزوہ بدر کے واقعے میں 313 مسلمان تھے، اور باقی مشرکین تھے تقریباً کوئی 1000 سے اوپر، مختلف روایات میں مختلف ہیں۔ اس غزوے کی وجوہات اور اس کا جو پس منظر ہے، اس دن آپ یوں سمجھے کہ اسلام کا بول بالا تو ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ یہ 14ویں سال ہوا تھا یہ، لیکن اس دن یوں سمجھے کہ وہ حق اور باطل میں ایک فرق آ گیا کہ جب آپ اللہ کے نام کے لیے اور اس کی رضا کے لیے اور سچ کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو پھر آپ ہر خوف اور خطرے سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو صرف اور صرف اپنے اللہ کی ذات پر جو ہے وہ یقین ہوتا ہے۔ اور ان 313 میں سے کہا یہ جاتا ہے کہ جی کوئی 17 یا 16 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، جبکہ کفار کی طرف سے 70-80 وہ لوگ جو بڑے جنگجو تھے، جو بڑے سکلڈ تھے، لیکن اللہ کی مہربانی جہاں پر ہو وہاں کمزور بھی طاقتور بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح جی۔ ہماری سدرا کے لیے کلار والوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، بہت بہت شکریہ۔ اور آج کے جو سپانسرز ہیں ماجبین، میں نے کہا میں تھوڑا سا بتاتا چلوں آج ہمارے ساتھ یعنی ہے کیا کیا، مہمان کون کون سے ہیں۔ باورچی خانے میں آج جو شخصیت ہے وہ بالکل 90 ڈگری پہ گرا ہوا ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جناب لطیف بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور، کولیسٹرول سے پاک، جو نسل در نسل زبان سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے۔ لطیف گھی اینڈ کوکنگ آئل، خواتین حضرات، اس کا جب میں کمرشل دیکھ رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگا، وہ بڑا بہترین، انہوں نے بڑا اچھا سوفسٹیکیٹڈ کریکٹرز انہوں نے لیے،
اور کون کون تھا اس میں ویسے؟ اس میں مجھے باقیوں کا نہیں پتہ لیکن میں تھی. اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے. یہ اسی لیے عارف صاحب نے کہا. اور واقعی میں اپنے کولیگ اپنے لوگوں کو جب آپ کہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے, اچھا لگنا بھی چاہیے, کیونکہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا اور ایک جگہ پہ موجود رہنا اور اچھے تعلقات قائم کرنا, یہ میرے خیال میں انسان کی سب سے پہلی جو ہے ترجیح ہونی چاہیے. اور بہت ساروں کی ہے, بہت سارے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش میں ہیں اور ہونا چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے. خواتین و حضرات نیلسن پینٹس ہیں. میں نیلسن کا نام سنتا ہوں, منڈیلا صاحب مجھے یاد آ جاتے ہیں, نیلسن منڈیلا, یہ نام ہی انہوں نے بڑا اچھا رکھا. نیلسن پینٹس کی جانب سے طائف ہیں اور ان کی جو لائن ہے وہ کہتے ہیں رنگ زندگی کا. بڑی خوبصورت لائن انہوں نے لکھی ہے, اور رنگ زندگی کا جس طریقے سے کھیل لیا انہوں نے. ایک اور میرے پاس ہے ہاؤس آف کلار. جی اب یہ رومن انگلش میں اردو میں لکھا ہوا ہے, میں بول دیتا ہوں. ہاؤس آف کلار لایا آپ کے لیے اب کلار باسمتی رائس کے ساتھ ساتھ کلار مسالے, کلار سوئیاں, اپنی روایت کے امین پنجاب کی مٹی کی خوشبو لیے ہوئے کلار رائس, بڑے اچھے سلوگنز ہیں, ٹیسٹ آف ٹریڈیشن, کیا بات ہے, کلار چول. اور رائس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر گھر میں بنتی ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ جی کالار کا بہت اچھا سٹینڈرڈ ہے, بڑی اچھی خوشبو ہے, بڑا اچھا دانہ ہے. اور اگر ہم کالار کا ذکر کر رہے ہیں, کھانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ مجھے اس سے امی یاد آتی ہیں, اور امی سے باورچی خانہ, اور باورچی خانے سے پھر مجھے ایک پورا تانا بانا بنا. آپ نے بڑا اس کا جو ہے نا بڑی کڑیوں سے کڑیاں ملائی ہیں, اور آخر میں ہمیں یاد آتے ہیں پھر وہ ظاہر سی باتیں, محبتوں کی باتیں ہوتی ہے, ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کی خوشبو اور یہ سارا کچھ. تو پھر ہم جاتے ہیں عماد گل کی جانب, کیونکہ وہ کچن میں ہمارے منتظر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور السلام علیکم آپ سب کو, اور آپ سب کو بھی جی السلام علیکم, رمضان مبارک. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں؟ ڈسٹریکٹ کر دیا آپ نے ہمیں. جی ہم بالکل خیریت سے ہیں. خیریت سے ہیں. عماد کیسے ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ہمیں اوپر دیکھنے کی عادت ہے, آپ کو پتہ ہے. اچھا اچھا اچھا, اچھی لائٹنگ ماشاءاللہ. جی بالکل بالکل. جس طرح تجھے ایک دم میسج آ جاتا ہے نا, ہمیں میسج نہیں آتا, بندہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے. کیا کر رہے ہو یار, کیا کر رہے ہو تسی؟ اب سمجھ نہیں آئی ہے, لیکن اتنا پتہ کچھ غلط ہوا ہے. ہم ڈر سے گئے. اچھا جی عماد, ہم رائس کی بھی بات کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ سے جب سے رمضان شروع ہوا آپ لوگوں نے بڑی ساری ڈشز جو ہے وہ رائس کی بنائی ہیں. آج کیا ہے؟ اچھا آج بھی رائس بھی ہیں, آج سالن بھی ہے, اور آج ایک ساتھ میں ایک ایسی ہیلدی قسم کی چاٹ کی ریسیپی بھی ہے. اچھا, جو کہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایک تو ذائقے میں منفرد ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو انرجی جو ہے بہت اچھی فراہم کرے گی. سب سے پہلے پہلی ریسیپی کا میں آپ کو بتاتا چلوں, ہر گھر میں خوشی میں جناب ضرور اس کو بنایا جاتا ہے, اس پکوان کو, آلو اور چکن, آلو مرغی, آلو مرغی کا قورمہ, بہت سارے ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے. تھوڑا سا اس میں ایک اپنا یونیک فیکٹر میرا ہوگا, وہ آپ لوگوں کو ضرور میں بتاؤں گا, اور اس کے لیے انگریڈینٹس یہاں پر ڈسپلے پہ موجود ہیں. دوسری ریسیپی جو میں بناؤں گا وہ بنا رہا ہوں جی زردہ. اچھا گڈ. اور زردہ انشاءاللہ ہم لوگ کلار کے جو آج رائس جو ہے وہ میٹھے بن گئے. بالکل جی, اس میں ہم لوگ اس کو بنائیں گے. اور جو تیسری ریسیپی میں نے آپ سے ذکر کیا, لوبیے کی چاٹ آج ہم بنائیں گے. چنا چاٹ تو بہت زیادہ مطلب ہے کہ ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں رمضان میں بھی, اور ویسے بھی عید وغیرہ پہ, تو لوبیے کی چاٹ بھی, وہ کہتی نہیں میں سوتیلی ہوں, آج ہم لوبیے کی چاٹ بناتے ہیں. آئرن کا بہت اچھا سورس ہے بھائی, بالکل بالکل ہے, اور وہ یقین کیجئے کہ آپ کو ایک دم آپ کا جو انرجی کا لیول ہے نا اس کو وہ بحال کرتی ہے. اچھا عماد, انرجی کی بات کر رہے ہیں, مجھے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک خاص ڈر کی وجہ سے بھی نا سحری اور افطاری کرتے ہیں کہ یار بھوک نہ لگ جائے, جبکہ روزہ اسی لیے رکھنا چاہیے کہ آپ کو بھوک میں پتہ چلے کہ یار یہ محرومی کیا چیز ہے, یہ کمی کیا چیز ہے. افطار میں بھی اتنا کھائیں گے کہ سحری تک بھوک نہ لگے, سحری میں بھی اتنا کھائیں گے کہ اگلے افطار تک. تو تھوڑا سا یہ کانسیپٹ ہمیں یہ چینج کرنا ہے, اتنا کھا لیں جتنی ضرورت ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کتنے صاف ستھرے ہو جائیں گے اندر سے. آپ میری بات سمجھ گئے جی؟ ہاں جی, میدے کے طور سے. اچھا میں نے کہا سوری, آپ کہہ رہی ہیں نا کہ عماد انرجی کی بات کر رہا ہے, تو مجھے عماد کو دیکھ کے خیال آتا ہے کس انرجی کی اور کیا ضرورت ہے. نہیں ماشاءاللہ, عماد کی انرجی جو ہے نہ صرف ہیلتھ کے حوالے سے ہے بلکہ اس کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بھی ہے. ماشاءاللہ بہت انرجی ہے اس میں, اور بہت ہمارا جو ہے نا وہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ دونوں کا. اچھا کرے وہ لطیف آ گیا ہمارے پاس جی, آج ہمارے پاس ریسیپی پہ ہم جلدی سے ہیں کیونکہ 4:30 پہ ہمارے پاس
बिल्कुल जी, शुरू का बिल्कुल। सेगमेंट है। बिल्कुल जी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं जी, लतीफ़ बनास्पति एंड लतीफ़ कुकिंग ऑयल, और यहाँ पे मुख्तलिफ इसकी पैकिंग मौजूद है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 5 लीटर की बॉटल यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ अगर आप देख सकें तो ये 3 लीटर की बॉटल में भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए तो ये जो इसका आप कह लीजिए टिन पैक है, टिन पैक के अंदर भी ये डिस्प्ले पे यहाँ पे मौजूद है, ये 2.5 लीटर का है। इसके अलावा ये जी बाल्टी जिसको आप कह सकते हैं बकेट, ये 5 लीटर की आप कह लीजिए कि पैकिंग में मौजूद है। और यहाँ पर भी ये 5 लीटर की पैकिंग में ये मौजूद है लतीफ़ बनास्पति, जो कि है विटामिन ए और विटामिन डी के साथ, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और जो एक बड़ी मज़ेदार बात मैंने, जैसे सर ने भी जिक्र किया, मैंने पढ़ी, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता, जो नस्ल दर नस्ल ज़ुबान से दिल में उतरता है वो लतीफ़ है। तो ये वाकई लतीफ़ है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें, दस्तरखानों का हिस्सा बनाएं, अपनी रेसिपीज़ इसमें बनाएं, तो यकीन कीजिए कि आपको महसूस होगा कि जायके के साथ साथ आपकी तबीयत जो है वो हशाश बशाश हो चुकी है। चिकन आलू सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पर चिकन मौजूद है हमारे पास, चिकन एक आप ले लीजिए। आलू अगर आप ज़्यादा जारी बात है घर में बच्चे हैं तो वो उनकी कोशिश होती है जी आलू लाजमी होनी चाहिए रेसिपी में, तो आलू आप लोग जनाब इसमें शामिल कीजिए। यहाँ पे काट कर मैंने रख दिए हैं। इसी के साथ साथ प्याज इसमें शामिल करेंगे, टमाटर इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाले जात भी मौजूद हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और दही हम इसके अंदर ज़रूर शामिल करेंगे। आखिर में आप धनिए और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश कीजिए और लुत्फ़ लीजिए ज़बरदस्त किस्म के आलू मुर्गी। तो ये थी जी पहली रेसिपी। राइट जी, आप पहली रेसिपी शुरू करें और हम फिर इंशाल्लाह जब फिर अगले ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और जी आज के सवाल की तरफ भी आ जाते हैं आरिफ बिल्कुल जी, साहब। आ जाते हैं। कि आज का सवाल क्या है जी? आज का सवाल है कि दुनिया में वो कौन सी मस्जिद है जिसमें कोई मेहराब नहीं? वाह, आपने हमें इसका जवाब देना है और आपने हमें कॉल करनी है, और इसी जवाब देने के बहाने आपने हमसे गपशप भी करनी है, अपने रमज़ान की तैयारियां और अपनी इबादत के सिलसिले वो भी हमसे शेयर करने। और रमज़ान के महीने में जहां हम बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए खुश होते हैं, वहाँ पर आपकी इबादत में भी इजाफा हो जाता है। रोज़मर्रा की जो आम दिनों में इबादत होती है उससे बढ़ के हम इबादत करते हैं। नवाफिल तिलावत जो है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा शुरू हो जाती है। तो ये रोज़े की ही फजीलत है जो इतना सारा हम अल्लाह ताला की जानिब हम मबजूल होते हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ समेटते हैं। बस अल्लाह कबूल फरमाए और दिल से जो भी हम करें वो हम दिल से करें। हमारे साथ जी नहीं, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर दिखाएं जी ज़रा। अच्छा जी, फिर दिखाइए ज़रा डिटेल में, इस तरह नहीं निगाना इसको, दिखाइए क्वेश्चन। और क्वेश्चन है जी, दुनिया में वो कौन सी मस्जिद है जिसमें कोई मेहराब नहीं? अब ये रिपीट कर रहे हैं हम क्योंकि इसके बाद काफ़ी देर के बाद हम जाके इस क्वेश्चन के ऊपर फिर आएंगे। राइट। दुनिया में वो कौन सी मस्जिद है जिसमें कोई मेहराब नहीं? इसका जवाब आपने हमें जी, दिया। इसका जवाब दीजिएगा। इसके बीच में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सही। ये हमने ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको। तो बस ये अब क्वेश्चन आपके पास रिपीट होगा जी काफ़ी टाइम के बाद। इसके लिए आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं। अगर आपका बहुत सारे लोगों का जवाब एक ही टाइम में ठीक हुआ तो फिर हम इसकी कुरअंदाजी करेंगे। सही जी जी जनाब। और रमज़ान में हमारे मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं। लाइव इस वक्त आप हमें इस्लामाबाद से देख रहे हैं जी, और हमारा और आपका साथ 6:30 बजे तक इंशाल्लाह रहेगा। हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी आई थी, हमारे ही प्रोग्राम में बैठ के बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ उन्होंने शेयर की। आरिफ साहब ने भी बड़े सारे क्वेश्चन उनसे किए। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं और रिलीजियस स्कॉलर हैं जी रुबीना अयूब साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र। एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात हो गई, अच्छी बात है। शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने दोबारा बुलाया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अगर हम आज थोड़ा सा बेसिक पे ही बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान बच्चे वो सारे बैठे होंगे जिनके साथ ये बातें शेयर करना बड़ा ज़रूरी है और उसे हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए, हम उसे कतई नज़र नहीं करना चाहिए कि असल में रोज़े की अहमियत और फजीलत क्या है। देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमानू कुतिबा अलैकुमुस सयामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बेशक। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े उसी तरह से फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और रोज़ा अल्लाह ताला का वो मुक़द्दस और बाबरकत फरीज़ा है जिसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि इसकी जो जज़ा है वो मैं ख़ुद दूंगा। वैसे तो सारी इबादतें जो हैं उनकी जज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने ही देनी है, लेकिन वो फ़रिश्तों के ज़रिए से दी जाती है। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। उसकी वजह यह है कि रोज़ा देखें आप अपनी नवैयत की एक मुनफरिद इबादत है।
उसकी कोई देखें ज़ाहरी शक्ल सूरत नहीं है। जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मेरा रोज़ा है, आपको नहीं पता चल सकता, और आपका रोज़ा होगा तो मुझे नहीं पता होगा कि आपका रोज़ा है। छुपी हुई ऐसी इबादत है, छुपी हुई इबादत है बंदे और अल्लाह के दरमियान, बंदे और अल्लाह के दरमियान ये है। तो यही वजह है कि इसको जब ये बंदे और मबूद के दरमियान एक राज है, तो फिर इसका अजर भी अल्लाह ताला ने राज ही रखा है। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन बिला वास्ता इसका जो है अजर वो देंगे। और बाकी इबादत आप देखें कि उनकी शक्ल सूरत होती है। नमाज बंदा जब एक अदा कर रहा होता है तो हमें पता चल रहा होता है कि नमाज पढ़ रहा है, ज़ाहिरी उसकी एक शक्ल हाँ है। जी, ज़ाहिरी शक्ल है। और ऐसे ही हज बंदा कर रहा होता है तो मुनासिक हज होते हैं, तो जिसकी वजह से पता चलता है कि हाजी जो है जनाब मुनासिक हज जो है वो अदा कर रहा है। तो रोज़ा जो है वो उसकी अपनी कोई वो नहीं, सिर्फ एक इसका इदराक जो है वो सिर्फ उसी बंदे को होता है, या फिर जिसके लिए ये रोज़ा रखा जाता है उसी के लिए इसका होता है। और बहुत सी अहादीस में भी जो रोज़ा है इसके फ़ज़ाइल और मनाक़िब जो हैं वो बयान किए गए हैं। यहाँ तक कि रोज़ेदार की जो नींद है उसको भी इबादत कहा गया है, और उसकी जो खामोशी है उसमें भी उसको जो है एक तस्बीह का सवाब मिलता है। यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, एक तस्बीह का भी उसको मुफ्त में सवाब मिल जाता है उसकी खामोशी पर। तो दूसरी बात ये कि रोज़े के बारे में एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक मुस्तकिल हमें हदीस मिलती है जो कि रोज़े की फजीलत पर मुबनी है। और उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ मेरी उम्मत के लिए ख़ास इनाम है, बाकी जो कौमें थीं उनको ये चीज़ नहीं दी गई। पहली चीज़ जो वो ये बताई गई कि रोज़ेदार के जो मुंह की खुशबू है, जिसको स्मेल कहा जाता है या बू का लफ्ज़ है अहादीस में, वो अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा और खुशगवार है। अब इस खुशबू पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये वो खुशबू नहीं है कि आप समझें कि सहरी में कोई चीज़ खाई है ये उसकी स्मेल जो है, नहीं, ये वो खुशबू होती है जो इंसान का खाली मैदा होने की वजह से उसके मुंह के अंदर आती है। तो यही वजह है कि उलमा कराम फरमाते हैं कि मसवाक की हालत में इंसान का जो रोज़ा है वो नहीं टूटता। कुछ लोग कहते हैं कि टूट जाता है क्योंकि इससे रोज़े की जो खुशबू है वो ज़ायल हो जाती है। ऐसी बात नहीं, मसवाक जो है वो सिर्फ दांत साफ़ करती है। वो जो खुशबू मैदे के खालीपन की वजह से पैदा होती है वो बदस्तूर जो है वो बरकरार रहती है, वो कायम रहती है। तो ये फ़ज़ाइल मनाक़िब है रोज़े के कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने रोज़ा जो है वो इंसान के लिए रखा है, ताकि और ये जो कुरान पाक का जो आखिरी इस हदीस का जो आयत का आखिरी लफ्ज़ है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब परहेज़गारी है क्या, इसके बारे में हमने देखना है कि परहेज़गारी है क्या। इसका सिंपल सा मफ़हूम ये है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना। और कौन कौन से गुनाह रोज़े में हमने अपने आप को कौन कौन से गुनाहों से बचाना है, तो इस सिलसिले में सबसे पहला जो गुनाह है वो इंसान की ज़बान का गुनाह। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की ज़बान तो एक होती है लेकिन उसके गुनाह जो है वो हज़ारों होते हैं। लोगों ने इसको शीरे मादर समझ रखा है जी। यानी हर बंदा देखें किसी ना किसी तरीके से झूठ में मुलव्वस है। तो झूठ का जो अदना तरीन दर्जा है वो एक छोटे से बच्चे के साथ भी आप झूठ नहीं बोल सकते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माएँ जो हैं वो छोटे से बच्चे को बहाने से बुलाती हैं कि इधर आओ तुम्हें एक चीज़ देंगे, तो बच्चा आ जाता है तो माएँ उसको कुछ नहीं देती, और ये भी बदतरीन झूठ में शुमार किया गया है। मतलब ये मामूली बातों को भी बहुत गौर करना चाहिए। एक सहाबिया का किस्सा है कि उन्होंने ऐसे ही अपने बच्चे को बुलाया, और जब वो बच्चा आ गया तो उन्होंने उसको फिर खजूर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम कुछ ना देती तो ये तुम्हारी किस्मत में एक झूठ लिखा जाता है जिसकी तुम्हें सज़ा मिलती। और दूसरा जो बदतरीन गुनाह है वो गीबत है, ये भी ज़बान से होती है। और गीबत पता है आपको तमाम बुराइयों की जड़ है। इसका सादा सा मफ़हूम ये है कि कोई ऐसा इंसान पीठ पीछे आप उसका जिक्र इस तरह से करें कि अगर उसको पता चल जाए तो वो उसको बुरा लगे, तो ये गीबत होती है। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर वो चीज़ वो बुराई उसके अंदर मौजूद है तो क्या तब भी ये गीबत होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तभी तो गीबत होगी। अगर मौजूद होगी तो गीबत होगी, नहीं मौजूद होगी तो ये बहतान होगा, जो गीबत से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है।
صحیح. تو یہ زبان کے جو اور بھی بے شمار گناہ ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ اصل مقصد ہی تقوی اور پرہیزگاری ہے. بریک پہ جائیں گے اور میم کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور بریک پہ بھی جانا ہے پلیز. بالکل جناب, ہم رمضان شادمان میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. روبینہ ایوب صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کریں گے, بڑی پیاری گفتگو کی, اور اس گفتگو کو اپنے دماغ میں اپنے دل میں ضرور اتاریے گا. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. شوق بے حد غم دل دیدائے تر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے رخت سفر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے رخت سفر مل جائے. نام احمد کا سر دیکھ جب آئے لب پر نام احمد کا سر دیکھ جب آئے لب پر چشم بے مایا کو آنسو کا گوہر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے یاد طیبہ یاد طیبہ کی گھنی چھاؤں ہے سر پر میرے جیسے تپتی ہوئی راہوں میں شجر مل جائے جیسے تپتی ہوئی راہوں میں شجر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے نخل صحرا کی طرح خشک ہوں بے برگ و ثمر نخل صحرا کی طرح خشک ہوں بے برگ و ثمر مجھ پہ برسے کہ مجھے برگ و شجر مل جائے
پہ برسے کہ مجھے برگ و ثمر مل جائے، مجھ کو طیبہ کے لیے رخت سفر مل جائے، شوق بے حد غم دل دیدائے تر مل جائے، مجھ کو طیبہ کے لیے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور چھوٹی سی عمر میں اتنی ماشاءاللہ میچیور آواز پائی ہے حافظہ ماہلکہ نور، بڑا خوبصورت نام ہے، تھوڑا سا پروناؤنس کرتے کیونکہ بڑا منفرد نام ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، بڑی میچیور آواز ہے ماشاءاللہ نور آپ کی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت گلے سے آپ کو نوازا ہے، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کیسے گزر رہا ہے آپ کا؟ رمضان ماشاءاللہ سے اچھا گزر رہا ہے۔ مصروفیت بہت زیادہ ہوگی؟ جی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ابھی ایگزامز ہوئے تھے 8th کے، تو اس کے بعد پھر بیچ میں ہماری چھٹیاں ہو گئی تھیں، تو ابھی اسکول کھولے 9th کے۔ تو ابھی ماشاءاللہ سے آپ 9th میں پروموٹ ہوئے ہو، تو کتنی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا تھا؟ میں نے جب میں 6 میں تھی تو میرا حفظ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا تھا، تو کتنا عرصہ لگا ماشاءاللہ آپ کو؟ 2 سال اور آئی تھنک 3 months۔ جی بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی بھی بڑی خواہش ہوگی کہ وہ بھی حفظ کریں، کیونکہ بڑا اللہ کا کرم ہو کہ کوئی اللہ کا کلام جو اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ کیا ایسی کوئی بات، کوئی ایسی ٹپ، کوئی ایسی چیز بتائیں گے جو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے؟ جی بس اللہ کا ہر اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں بھی ملتی تو آپ کو اس بات پہ جو آپ کے پاس چیز ہے اس کے لیے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، جو نہیں ہے اس کے لیے نہیں وہ کرنا چاہیے، گلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ جو تو نے مجھے دیا، بس تیرا شکر ہے، جو میرے پاس ہے بہت ہے میرے لیے۔ زبردست۔ اور نور کتنا ٹائم دیتی تھی جب آپ حفظ کرتی تھی، تو کتنا وقت لگاتی تھی اس پہ؟ حفظ کرتے تھے تو ہم لوگ کا یہ ہوتا تھا کہ شروع میں ہم لوگ صبح اسکول ہوتا تھا ہمارا، تب میں نے مدرسے میں حفظ نہیں کیا، ڈائریکٹ کم اسکول میں نے حفظ کیے، تو صبح اسکول میں ہم لوگ پڑھتے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد میں اسکول سے گھر آتی تھی، پھر اس کے بعد میں تھوڑا ریسٹ کرتی تھی، پھر اس کے بعد میں ٹیوشن چلی جاتی تھی، ادھر بھی بیٹھ کے ہم لوگ حفظ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد میں گھر آتی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ پڑھتے تھے۔ اچھا ہمارے اس میں اسکول میں یہ سین تھا کہ ساتھ ساتھ نا ہم لوگ کو اسکول کا بھی پڑھاتے تھے، مطلب 3 بیسک سبجیکٹس تھے، انگلش، اردو اینڈ میتھس، تاکہ بچوں کو یہ نہ ہو کہ مطلب جب یہ لوگ اسکول جائیں تو ان کو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کچھ بھی نہ آتا ہو، ان لوگ کو ایسا لگے کہ ہم لوگ پہلی دفعہ کتاب دیکھ رہے ہیں، جو کمپلسری بیسک سبجیکٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہیں۔ جو بیسک تو یہ سبجیکٹس کہا جاتا ہے کہ جو حافظ بچے ہوتے ہیں ان کو کھانا وانا بھی بڑا ٹھیک ٹھاک کھلایا پلایا جاتا ہے، تو کتنے کلو بادام ختم کیے تھے آپ نے؟ کہ نہیں یہ ویسی باتیں بنی ہوئی ہیں؟ نہیں کچھ ہوتے ہیں، ماما خیال کرتی تھی کہ نہیں بھئی اس کا خاص خیال رکھے کیونکہ ماشاءاللہ سے قرآن حفظ کر رہی ہیں؟ جی کچھ ہوتے ہیں جن ماشاءاللہ سے جو کافی ہیلدی ہوتے ہیں، اچھا، تو حافظوں کا ویسے یہ مشہور ہے کہ حافظ زیادہ کھاتے ہیں، اچھا، لیکن میرا اس طرح کا کوئی ایسا نہیں ہے، نہیں وہ نظر آ رہا ہے ہمیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ میری امی تو پیچھے لگ کے وہ کہتی ہیں کہ اگر میں تمہیں کچھ نہ کھلاؤں تو تم خود تو بھی تم نہ سارا کھاؤ۔ دن کچھ بھی نہ کھاؤ۔ یہ موسٹلی بچیاں اور بیٹیوں کا جو ہے ایسا ہوتا ہے، اور کھانے سے ہی ہم اماد کی جانب بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ بڑی ایک اچھی۔ منٹ جی ٹھہریے ذرا، کیوں؟ ذرا سا صبر کیجیے، بٹیا ہماری آئی ہوئی ہے، ہم اچھا ان کو تحفہ، گفٹ شفٹ دیں۔ تحفہ بالکل جی، یہ عارف صاحب جو ہے نا یہ اچھے کام سارے خود اپنے حصے میں رکھتے ہیں، اور ان کو تحفہ بھی دیں گے، اور پھر ہم اماد گل کی جانب اماد جائیں کی گے۔ جانب جانے سے پہلے ہم کچھ اور چیزیں کریں گے۔ یہ لیجئے کلار کی طرف سے آپ کے لیے یہ چھوٹا سا، بہت شکریہ، بہت تھوڑا سا چھوٹا سا تحفہ ہے۔ کام آپ کے بڑے بڑے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت اچھا لگا، وہ باقی باتیں تو کر دی انہوں نے۔ خواتین حضرات، ہم نے ایک کویسچن کیا تھا، کویسچن آپ کو یاد ہے ماجد؟ جی بالکل یاد ہے۔ کویسچن کیا تھا؟ کہ دنیا میں وہ کون سی مسجد ہے جس میں محراب نہیں ہے؟ جی یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، دنیا میں کون سی ایسی مسجد ہے جس میں محراب نہیں۔ محراب نہیں۔ یہ آپ نے اس پہ کالز کرنی ہے ابھی
یہ ہم بیچ میں کالز لے رہے ہوں گے, لائیو کالز کیجئے, اپنا انٹریکشن دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات, ہمارے پاس ایک پیکج بھی ہے. جی ہاں, جو پیکج جو ہے وہ کتنے دنوں سے ہمارے پاس یہ گردش میں ہے, پوسٹپون ہوتا چلا آ رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے. لیکن آج ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ کو یہ پیکج ہم لازمی دکھائیں. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ باورچی خانے میں جانا ہے, کہا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, ہم جلدی سے یہ بتاتے ہیں اور پھر پیکج کی جانب بڑھتے ہیں, کیونکہ وہ بہت ہی یقین کیجئے ایک انفارمیٹیو پیکج ہے. آلو اور چکن یعنی آلو مرغی آلموسٹ تقریباً جو ہے پکنے کے قریب ہے. یہ دیکھیے, اگر آپ اس کا لک یہاں سے دیکھ سکیں تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ ایک زبردست قسم کا اس کا لک ہے. اور اب اس میں ہم آپ چاہیں تو حسب ضرورت جتنا آپ شوربہ پسند کرتے ہیں اس حساب سے اس میں پانی شامل کر لیجئے, اور بس پھر اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دینا ہے کہ جتنی دیر میں چکن اور آلو اچھے طریقے سے گل جائیں. ساتھ ہی ساتھ اگر اس سائڈ پر دیکھیے تو یہاں پر میں نے زردے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے, اور ہم نے کیا کیا ہے کہ پانی بوائل کیا ہے, نمک اس میں شامل کر کے, ساتھ میں اس میں آپ نے شامل کرنا ہے الائچی پاؤڈر, اور ساتھ میں لونگ آپ اس میں شامل کر دیجئے, اور زردہ رنگ اس میں شامل کریں گے. جیسے ہی پانی جو ہے وہ بوائل ہو جائے گا, آپ نے اس پہ چاول شامل کر دینے ہیں. اور اسی کے بعد دوسری جانب ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے لطیف بناسپتی جو ہے وہ ہم شامل کریں گے ایک پین میں, اور اس کے اندر ہم نے ڈرائی فروٹس روسٹ کرنے ہیں, اور اسی کے بعد ہم نے اس میں چاول شامل کر کے چینی, اور اس کے علاوہ دودھ ہم اس میں شامل کریں گے. زردے کے اندر اگر آپ دودھ ڈال دیں گے تو چاول جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ اکڑتے نہیں ہیں, بہت ہی نرم اور زبردست قسم کا زردہ جو ہے آپ اس کا لطف لے سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اشرفیاں میرے پاس موجود ہیں, اور اشرفیاں بھی اس میں شامل کریں گے. وہ یقین کیجئے کہ اس کا بھی ایک لک بہت اچھا آتا ہے, ٹیسٹ وائز بہت اچھی ہیں. عماد, آج کل پیسے کم پڑ رہے ہیں, آپ کے پاس اشرفیاں آ گئیں. اشرفیاں آ گئی. تو یہ وہ بیسیکلی آپ کو شاید یاد ہو, لاسٹ ایئر بھی جو ہم نے ٹرانسمیشن کی تھی تو ہم نے ذکر کیا تھا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو شاید ہم بھولتے جا رہے ہیں, یا اتنا زیادہ ہم اپنے کھانوں میں ان کو شامل نہیں کرتے, جو کہ ہماری ایک ٹریڈیشنل چیزیں ہیں. ایڈوانس ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو اپنی مطلب روایات ہیں ان کو آپ بھول جائیں. تو یہ چیزیں, اور بہت سارے بچے ہوں گے اشرفیاں ڈال رہے ہیں, یہ کون سی اشرفیاں بھائی؟ جی ہاں بالکل, اور اسی طرح ہم نے انشاءاللہ اشرفیاں اس میں شامل کرنی ہے, ڈرائی فروٹس. اور آپ نے کہا چاول اکڑ نہ جائے, چاول بھی اکڑتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں صرف انسان اکڑتے ہیں. اصل میں جب اس کو ہم گھی میں فرائی کرتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. زردے میں یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو ہم سے ہوتی ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ خیر بعض لوگ اس کو وہ آئی ڈونٹ نو اس کو کھڑی چپڑ کچھ کہتے ہیں کر کے, اور وہ کچھ لوگ بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو نہیں چاہتے تو آپ اس میں دودھ شامل کر لیجئے, وہ بہت ہی زبردست طریقے کے ایک ہی طرح کے آپ کے چاول. ٹھیک ہو گیا جناب, ہم زردے کا بھی انتظار کریں گے, اور آلو چکن کا تو جو ہے وہ ترکیب بتائی دی. اب ہم پیکج کی طرف. زردے میں وہ ڈالے گا وہ جو میٹھے میٹھے گلاب جامن چھوٹے چھوٹے. اچھا, چمچم. بالکل, آپ چاہیں تو آپ اپنے حساب سے اس میں برفی شامل آپ چاہیں تو مطلب اگر آپ منگواتے ہیں تو کھویا شامل کر سکتے ہیں, اس میں چمچم اس کو چمچم بھی کہتے ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ گلاب جامن بھی شامل کر سکتے ہیں. زردہ جو ہے آؤٹ آف بجٹ ہو جائے گا نا, لیکن وہ تھوڑا سا پھر متنجن کی آپ کو فیل دیتا ہے. اچھا, تو ہم ذرا اس کو تھوڑا سا سمپل رکھیں گے اور زردے کی شکل میں ہی رکھیں گے. افطار کے حوالے سے ہی ٹھیک ہے نا, اس حد تک رکھیں. پیکج کی طرف آتے ہیں جی. اور جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جو دلچسپ بہت زیادہ ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ واقعی میں جن کی معلومات مل کے آپ خوش بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ کے لیے نئی چیز ہوتی ہے کہ اچھا. تو پچھلی دفعہ بھی ہم اس پر بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن پھر وقت کی کمی آ گئی بیچ میں آ رہے. تو آج ہم آپ کو جی آج وقت ہی وقت ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ہمیں پتہ ہے. اچھا چلیں جی, آج ہم آپ کو جو پیکج دکھا رہے ہیں وہ آب زمزم کے حوالے سے ہے. اور بہت سارے لوگ جو مکہ جاتے ہیں وہ آب زمزم کا پانی خوب پیتے بھی ہیں, وہاں وضو بھی کرتے ہیں, بڑا یعنی کہ وہاں سے سیراب ہو کے آتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ساتھ بھی لے کے آتے ہیں. آئیے آج آب زمزم کا پیکج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. آب زمزم اور اس کے کنویں کی پراسراریت پر تحقیقات کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے. عالمی تحقیقاتی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں, اور ایک منٹ میں 720 لیٹر جبکہ ایک گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے, جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود ہی نہیں. جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹیٹیوٹ نے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ آب زمزم ایک قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں.
जबकि जमजम के एक कतरे का ब्लोर दुनिया के किसी भी खित्ते के पानी में पाए जाने वाले ब्लोर से मुशाबियत नहीं रखता। एक और इंकशाफ ये भी सामने आया है कि रिसाइकलिंग से भी जमजम के ख्वास में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आब जमजम में मादनियात के तनासुब का मिलीग्राम फी लीटर जायजा लेने से पता चलता है कि इसमें सोडियम 133, कैल्शियम 96, पोटाशियम 43.3, बाइकार्बोनेट 195.4, क्लोराइड 163.3, फ्लोराइड 0.72, नाइट्रेट 128.8 और सल्फेट 124 मिलीग्राम फी लीटर मौजूद है। आब जमजम के कुएं की मुकम्मल गहराई 99 फीट है और इसके चश्मों से कुएं की तह तक का फासला 17 मीटर है। वाज़ेह रहे कि दुनिया के तकरीबन तमाम ही कुओं में काई जम जाती है, जबकि अनवाहो अक़साम की जड़ी बूटियों और खुद रू पौधों का उगाना, नबाताती और हयातियाती अफसाइश या मुख्तलिफ अक़साम के हशरात का पैदा हो जाना एक आम सी बात है, जिससे उस कुएं का पानी अपना रंग और जायका तब्दील कर जाता है। अल्लाह का करिश्मा ये भी है कि आब जमजम के कुएं में ना तो काई जमती है, ना नबताती और हयातियाती अफजाइश होती है, और ना ही इसका रंग तब्दील होता है और ना ही जायका। जी ख्वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको ब्रेक के बाद जी खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान शादमान इस्लामाबाद से जी, जलाल बाबा इस्लामाबाद से गुलाब खान ऑडिटोरियम से हम आपको लाइव एक दफ़ा फिर, वो मुझे एबटाबाद याद आ गया, जलाल बाबा ऑडिटोरियम। अच्छा जी ख्वातीन और हज़रात, 17वां रोज़ा, और फिर जैसे माजिबिन ने शुरू में कहा था कि जब 15 क्रॉस होता है तो उसके बाद जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है, ईद की तैयारियां हो जाती हैं। तो मैं ये चीज़ देख रहा था कि इसमें एतिकाफ़ की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लोग एतिकाफ़ की भी तैयारियां करते हैं। और आज जो है हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, वो आज की ट्रांसमिशन से उनका शायद इतना गहरा ताल्लुक ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जितना वसी या जितने ये थ्योरिकल हैं, जितना इनके पास माशाल्लाह मवाद है, इल्म है, और ये चलते फिरते उठते बैठते इंसाइक्लोपीडिया हैं। ना करें, कभी कभी गलत हो जाते हैं, लेकिन है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हमेशा इनसे बात करके हमने कुछ ना कुछ सीखा है। मेरी तो बहस हो जाती है। आप नहीं उनकी बात मानती? मैं नहीं, उनकी बात में वजन नहीं होता या उनमें वजन नहीं होता? उन्होंने काफ़ी वजन कम किया है। अच्छा, हाँ जी। तो ये देखिए, इस गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त जिस मेहमान शख्सियत को हमने बुलाया है, उनकी साथ हमारी हेलो हाय बहुत पुरानी है, और जो लेवल हमारी दोस्ती का है वो भी आपको आइडिया हो गया होगा बातों से। तो मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा, मैं बावर्ची खाने में जाऊंगा कि इस वक्त जो पोजीशन है मैं देखूं कि वो क्या है। सही ख्वातीन हज़रात, बावर्ची खाने से हो के मैं साइड पे आऊँगा, ये तो होता है। फिर कोई अपने दोस्तों को बुलाएं तो फिर यही काम है, फिर भुगतो है कुछ आपके पास? जी बिल्कुल, हमने बड़ी बहस और मुबाहिसा हो जाना है। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर, मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि बता दूँ। हम लोग ज़रदा स्टार्ट करने लगे हैं। चावल हमने बॉईल करके रख लिए हैं छान के, और यहाँ पर अब आप देख सकें कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लतीफ़ बनास्पति विद विटामिन ए एंड विटामिन डी, प्रीमियम क्वालिटी, कोलेस्ट्रॉल फ्री। इसको आप लोग शामिल कीजिए अपने मीठे पकवानों में। बनास्पति का जो एक जायका आता है ना आपके, ख़ास तौर पे जो मीठे पकवान है, तो उसका बहुत ही एक मुनफरिद किस्म का टेस्ट बन जाता है, डेवलप हो जाता है। और ये इंशाल्लाह हम लोग इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर हमने काट के रख लिए हैं, ये हम उसके अंदर बिल्कुल माइल्ड से रोस्ट करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। 2 से 3 मिनट इसको आप हल्की आंच पर इस तरह फ्राई करके इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे चीनी, और चीनी के साथ हम शामिल करेंगे चावल। इसमें फिर आपने दूध भी शामिल करना है, और दूध शामिल करते ही आपने क्या करना है कि इसको हल्की आंच पर दम पे स्टीम में यानी पकाना है, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। हम लोग इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया, लतीफ़ बनास्पति, और साथ ही साथ कलार स्टीम राइस मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़रदा बनाने में। और जब इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा। ज़रूर इसको घर पर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा माद, ये एक क्वेश्चन था माजिबिन का
زردہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا کوئی انجن لگا ہوا ہے, ڈیزل انجن ہے, پیٹرول انجن سٹارٹ کرنے لگے. ہاں نہیں, اس کو وہ بھر کر کے اس کو سٹارٹ کریں گے اور پھر یہ جلدی سے بن جائے گا. صحیح. تو ہم آ سکتے ہیں ادھر؟ بالکل جی, ضرور. ہو گیا جی. خواتین و حضرات, میں نے جس طریقے سے آپ سے بات کی کہ عارف وقفہ بریک تو نہیں ہے؟ نہیں اچھا مہمان کی طرف جا رہے ہیں. مہمان کی طرف جا رہے ہیں, وہ دیکھیں سامنے ہم لائیو آ رہے ہیں. ہاں اچھا میں آ رہے ہیں نا لائیو؟ ہاں جی. میں نے کہا بریک لے کے آ جائیں گے ان کی طرف, پھر کیا ہے, ضرورت نہیں ہے, بیٹھے رہیں. اچھا مجھے وہاں پہ بیٹھ کے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا یار تو یہ تو پھر میں اپنے کمرے میں ٹی وی پر بھی دیکھ سکتا تھا یار, یہ جو آپ لوگ, اسی لیے تو ہم بدلہ لے رہے ہیں, اسی لیے. یہ بات انہوں نے کی. جناب خیبر نیوز کے ڈائریکٹر, ماشاءاللہ ڈائریکٹر پوسٹ ہیں, ڈائریکٹر نیوز ہیں, اور بہت زبردست, بہت ٹائم بہت اچھے سے انسان ہیں, بہت اچھے کلیگ ہیں ہمارے. شروع انہوں نے کیا جی نیوز کاسٹر سے, پھر جس طریقے سے انہوں نے ترقی کی میں نے دیکھا, اور میری آنکھوں کے سامنے کے یہ سارے واقعات ہیں. ہمارے ساتھ ہم سب کے چہیتے. بالکل جی. جی مبارک علی صاحب. مبارک علی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عارف قاضی, بہت شکریہ ماجدین, اور لبیک. یار اس رف تعارف کے لیے معذرت چاہتے ہیں, دوستی کا ایک ایلیمنٹ ہے, اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی ایڈوانٹیج لے لیا کہتے ہیں نا کہ اب کچھ زیادہ ایڈوانٹیج, میں یہی کہہ رہا تھا. نہیں, عارف کو بالکل ہے اس قسم کی آزادی بھی ہے, اور یہ میں پرائیڈ میں فیل کرتا ہوں. آئی ایم پراؤڈ کہ کوئی اس دنیا میں اس طرح ہے کہ اتنی آزادی کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتا ہے. یہ مطلب یہ آپ کی کوئی خامی نہیں, یہ آپ کی ایک اچھائی ہے کہ کوئی ایسے بندے آپ کے دوست اتنے ہیں. ہاں کون خیال رکھتا ہے اس نفسا نفسی کے دور میں, اور جبکہ ہر بندہ اتنی مشکلات کا شکار ہے, تو اتنا اگر ہنس مکھ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ کو بھی, تو اچھی بات ہے. میں بہت شکریہ مبارک علی صاحب. رمضان کیسے گزر رہا ہے جی؟ رمضان ماشاءاللہ سے آج آپ نے بتا دیا کہ 17واں ہے تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ مطلب ابھی کل پرسوں عید ہے. اچھا آپ نے کہہ دیا کہ 13 مزید باقی ہے, لیکن نہیں, اللہ سب کو یہ اس کے فیض سے اور ان کی جو رحمتیں ہیں ان سے فیضیاب کرے سب کو. یہ ایک سال میں ایک مہینہ ہی تو آتا ہے جس میں اوورہالنگ ہو جاتی ہے آپ کے تھاٹس کی بھی اور آپ کے باڈی کی بھی. آئی مین دس از نہ صرف یہ آپ کے جسم کا وہ نہیں ہے, آپ کے تھاٹ پروسیس کا بھی ایک وہ ہے, کیونکہ آپ کانسٹنٹلی ایک تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو بھوک اور پیاس لگی ہوتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے. بینگ اے نیشن, باہر آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کا مشاہدہ اور آپ کی نظر جو ہے نا, وہ زیادہ تر جو ہے وہ مشاہدات کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. اب جو چیز دیکھتے ہیں, تو یہ رمضان کے مہینے میں کون سی ایسی اچھی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ سب سے بڑی بات تو اس کا جو روح ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر یہ بھوک اور پیاس صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی اس طرح امپوز کیا گیا ہے تاکہ آپ تکلیف میں رہے, اس طرح نہیں ہے. آپ کو صرف اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو. اور دوسری بات ہے فاسٹنگ, یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, بہت پری اسلامک جو ریلیجن ہے یہ تب سے آئی تھنک کہ یہ ہندو مت میں بھی کوئی 8000 سال پہلے جب رام چندر اور اس ٹائم سے, اور پھر بدھ مت کا بھی برت, ہاں بدھ مت میں بھی, اور پھر کرسچینٹی اور جوئش میں بھی. تو یہ روزے, یہ کنسیپٹ, یہ الہی, یہ جو سیلیسٹل آسمانی جو مذاہب ہے ان میں یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ کے جسم کی اور آپ کے ایمان کی بھی, اور آپ کے جو تھاٹ پروسیس, ایمان کیا ہوتا ہے آپ کی سوچ ہوتی ہے, تو اس میں ایک نتھارنے کے لیے یہ 1 مہینہ 2 مہینے. باہر مارکیٹوں میں اور لوگوں کے رویوں میں تو کوئی یہ بہت بڑا سوال بھی ہے, المیہ بھی ہے. اس کا جو خاص کر ہمارے جو علاقے ہیں ادھر, تو پھر بھی میں دیکھتا ہوں پختون ایریاز میں جو مسوات مردان اور چارسدہ, وہاں پہ تو باقاعدہ شام کے ٹائم لڑائی ہوتی ہے, جیسے آپ نے کوئی احسان کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ذات پہ کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. خدا کے بندے, اگر روزہ رکھا ہے تو پھر اس کے لوازمات یہ ہے کہ آپ نے صبر, برداشت, تحمل. یہ اگر آپ نسوار رکھتے ہیں اور چائے کا آپ کو نشہ ہے, تو یہی تو ایک مہینہ ہے کہ آپ اگر کچھ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہی ایک موقع ہے آپ کے پاس. اب بھی پھر اگر آپ نہیں سدھرتے تو پھر تو اللہ کی رسی, ٹھیک ہے. یہ تو موسم پھر اچھا ہے ماجبین, جو گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں جون جولائی اور اگست والے, پشکال والے, سخت گرمی والے, لمبے لمبے دن, کیا کچھ ہوتا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے, رپورٹیں آئی ہے, آتی ہوتی ہے. بالکل, یعنی کہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. اور پھر عارف صاحب کا بھی کافی دفعہ یہ کویسچن ان کا آیا بھی, اور بڑا ویلڈ کویسچن ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی ذخیرہ اندوزی, چیزوں کو مہنگا بیچنا, چیزوں کو جھوٹ کہہ کر بیچ دینا, اس میں اس کے نقائص کو چھپا لینا, یہ تمام چیزیں
تو پھر ان کا روزہ پھر بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ویسے ماجبین یہ تو خیر ویسے بھی اگر ذخیرہ اندوزی اور ہمارے ہاں جو چیزیں چل رہی ہیں ملاوٹ اور دھوکے بازیاں یہ چیزیں تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. رمضان المبارک میں تو اگر آپ دھوکہ دہی کر رہے ہو, اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں آپ اگر تو پھر واقعتاً آپ کو روزہ رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ احکام الہی کے دوسرے جو احکامات ہیں جس میں سب سے زیادہ دوسروں کے حقوق, لوگوں کے حقوق, لوگوں کے حقوق العباد جسے کہتے ہیں, وہ مقدم ہے حقوق اللہ پہ. آپ کی عبادت تو اللہ کے لیے ہے, یہ معاملات جو ہے لوگوں کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مقدم ہے. اگر آپ وہ والا جس کو فضیلت دی ہے اللہ نے کہ آپ لوگوں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھیں بنسبت میرے حقوق کے جو کہ نماز ہے, روزہ ہے, ان سے آپ تو اگر وہ اس کی پاسداری آپ نہیں کر رہے تو پھر تو روزہ رکھنے کی, نماز پڑھنے کی. مبارک صاحب دیکھیں, اب میری ذمہ داری ہوگی نا اپنے گھر کی حد تک کہ میں نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے کہ جی افطار بنی ہوئی ہے, یہ ہے, یعنی کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے. جو حکمران ہوتے ہیں جو ذمہ داری لے لیتے ہیں, ہم کیوں آ رہے ہیں حکومت میں, ہم یہ کریں گے یہ کریں گے, ان کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ بالکل کہ ان کے دسترخوان, ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے, ویسے ان کو ڈاکٹرز نے بھی منع کیا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ, یہ جو خلفائے راشدین ہیں وہ سب سے زیادہ عرصہ وہ حکمران رہے. تو آخر دم تک کسی نے سوال پوچھا, پرانے زمانے میں بھی صحافی ہوتے تھے, جو سوال پوچھتے ہیں صحافی یہ کہتے ہیں, مطلب کوئی کسی صحابی نے یا کسی نے سوال پوچھا کہ کیسا لگا اتنے زمانے سے آپ یہ خلافت میں ہو, تو کہتے ہیں کہ اللہ میرے دشمن کو بھی اتنی اذیت سے نہ گزارے جس سے میں گزار, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے یا فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مرے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا, میں جواب دوں, تو میں جواب دہ ہوں ان کے لیے. تو اگر آپ جواب دہ فیل کرتی ہیں, اب بھی آپ یہاں پر بیٹھی ہیں ماجبین, عارف آپ بھی, آپ کے بچے گھر میں ہیں, آپ خود کو ذمہ دار محسوس کرتے ہیں یا نہیں کہ یار اللہ خیر کرے, ان کو پتہ نہیں کہ کچھ کھایا ہوگا, کچھ پیا ہوگا, پتہ نہیں کدھر, ایسے یا پھر آپ ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. آپ اگر صالح مسلمان ہیں اور آپ اگر مسلمان ہیں, اسلام کا جو روح ہے اس کے مطابق اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں اس مذہب کو, اس دین کو, تو پھر آپ کو جتنی بھی آپ کی رعایا ہے, بحیثیت حکمران بات کر رہا ہوں, تو جتنی بھی آپ کی رعایا ہے یا آپ کے سپرویژن میں جتنے لوگ ہیں, آپ ان کو اتنا ہی ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھیں گے جس طرح اپنے بچوں کے لیے آپ ہیں. تو اب آپ خود اس جواب سے, یہ تو میری ناقص رائے آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ پرکھیں حکمرانوں پہ, کیا وہ اتنا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہو اور شیرشاہ بیٹھے ہو اور وہ آپ اس کو کھانا نہ دیں, کیا آپ محسوس کریں گے؟ ماجبین انتھنکیبل ہے. آپ سوال پوچھ کے تو میرے دل پہ وہ کہتے ہیں کہ چوریا. دیکھیں نا, یہی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات تھی, اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں مطلب تقلید کرنے میں, ہاں کرسی ہمیں بہت عزیز ہے کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے آپ کا تعلق نیوز سے ہے, تو ہم نے کویسچن بھی ایسے ہی کیا. مجھے آپ کے سوالوں کے تیر نشتر مجھے اندازہ ہوتا ہے, آپ کے اشارے کے نائے بالکل ہی موجودہ کہ ایک غریب انسان جو آج کل آٹے کے لیے ترس رہے ہیں, اور آپ کے دسترخوان بھرے ہوئے اتنے کھانوں سے, آپ کے مطلب کیسے نوالا نیچے اترے گا. صحیح. اچھا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں جی, وہ کال بھی بیچ میں ہے, ایک کال بھی لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب قاری صاحب. جی آئی صاحب. جی محترم, السلام علیکم. ماجوی بیٹی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کا شو بہترین سے بہترین جا رہا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اے ٹی وی نیٹ ورک کو کہ اتنا خوبصورت پروگرام, ایمان افروز پروگرام آپ چلا رہے ہیں, آپ کو مبارک ہو. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. آئی صاحب وہ ایک سوال ہم پوچھے ہے جی, اس کا جواب میں کوشش کرنا جناب کہ وہ صحیح ہوئے. جی اسی سوال دوبارہ ریپیٹ کراں یا تساں یاد ہے؟ نا ماں یاد ہے جناب. اچھا جواب دیو جی. کیوے آئی صاحب؟ بیت اللہ شریف نے کوئی محراب نہیں ہے. صحیح. اچھا, دنیا کون سی ایسی مسجد ہے جس میں کوئی محراب نہیں؟ جی مسجد بیت اللہ شریف, حرم شریف. اچھا ٹھیک ہے, یعنی تسی کہہ رہے ہو مسجد الحرام کا ذکر کر رہے ہو؟ جی ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے آئی صاحب, بالکل جیندے رہے, اللہ خوش رکھیں, روزے ٹیٹ پہ ویندن چلے گئے. شکریہ جی. اور ہمارے بڑے ریگولر کالر ہیں, آپ کو پتا ہے, سب جانتے ہیں کہ کیونکہ ہر پروگرام میں کال کر کے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. پروڈیوسرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کی اتنی اچھی لیکس لیک ہوتی ہے, ماشاءاللہ ان کی کال ضرور ہمیں ملتی ہے, بڑی اچھی بات ہے یہ. بالکل ایسا ہی ہے. مبارک علی صاحب تھے میرے خیال میں, بہت پاپولر کالر ہے آپ کے. جی حاجی اصغر صاحب. جی حاجی اصغر صاحب تھے. اچھا مبارک علی صاحب, آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں,
اور پروڈیوسر صاحب ہم کیا نعت شریف پہ جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ ابھی نہیں جا سکتے؟ پھر ہم بریک کی طرف اچھا، جائیں گے نا مبارک اس صاحب لیے، کی ہاں تو طرف پھر وہ سے۔ ٹائم اس اچھا، طرح سے اچھا، نہیں اچھا۔ ہوگا۔ تو مبارک صاحب سے ایک کویشچن آپ بھی کر لیں، میں تو نہیں میرا تو اس حوالے سے نہیں ہوگا، میں تو یہ کہوں گا مبارک علی صاحب یہ بتائیے آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں اور کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے افطاری سے پہلے آفس میں، افطاری کے بعد کیا آپ کا سٹانس موڈز اور یہ کیا سوئنگز؟ مجھے لگتا ہے کہ نارمل کوئی رہتے ہیں، ٹینشن نہیں ہے اس چیز ہاں کا، نارمل بالکل ہی رہتے ہیں، مطلب جس طرح عام حالات ہے، کوئی اتنا بڑا دن نہیں ہے، اچھا۔ 7-8 گھنٹے کا دن ہے، اس میں اگر آپ بھوکا پیاسا رہے تو اور موسم بھی بہت اچھا ہے، اور پھر جب انڈور رہتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں نہیں کوئی ایشو نہیں، یعنی آپ کو فرق نہیں پڑتا روزے ہوں یا نہ ہوں؟ نہیں فرق تو اس طرح پڑتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بندہ کا تھوڑا سا یہ ایک نتھارنے کا آپ کے فزیک کا اور آپ کی تھاٹ پروسیس کا، تو ایک پیوریفیکیشن کا ایک ٹائم ہے، تو بندہ فائدہ لے اس سے، اس کو آپ مذہب بھی سمجھے، مطلب دینی ایک فریضہ بھی سمجھے، اور آپ اس کو ایک دنیاوی ایک یعنی مطلب آپ کی وہ اس پہ نہیں اثر پڑتا، آپ اس کو اچھے انداز میں لیتے ہیں، پازیٹیو۔ خواتین حضرات یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہمارے اگلے مہمان جو ہوں گے ان سے آپ کا انٹروڈکشن بھی ہوگا اور ڈھیر ساری گفتگو۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا۔ کیویں چن ہوندا دو ٹکڑ یارو، کیویں چن ہوندا دو ٹکڑ یارو، کیویں چن ہوندا دو ٹکڑ یارو، جے انگلی نو آقا ہلایا نہ ہوندا، جے انگلی نو آقا ہلایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا، کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نوں، کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نوں، کیویں پڑھ دے حیدر
ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਰੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी सबा ज़मान, और सबा माशाल्लाह से हमारे हर साल हमारे रमज़ान शादमान की मेहमान बनती हैं और आरिफ साहब उनके लिए तोहफ़ा लेके आ रहे हैं। इनकी वालदा के साथ भी हमारी बहुत अच्छी अलैक सलैक है सलाम दुआएं जब भी आती हैं दुआओं से नवाजती हैं। और इस वक्त घर में ज़मान अंकल बैठे होंगे, मेरी तरफ़ से आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब भी सबा आती है तो ज़रूर आंटी भी ज़िक्र करती हैं और उनसे भी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको सेहत दे। जी जनाब, और अब हम अपने और मेहमानों की जानिब आते हैं। मुबारक साहब तो हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे सवालों के तीर और नश्तर जो है उन्होंने बर्दाश्त किए। अब उनकी दिफा में हमारे एक मेहमान आए हैं माशाल्लाह, वो फिर बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने फ़ोन कॉल किया, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर तो मेरे लिए मामलात कुछ जो आजकल जो इशू चल रहा है मुल्क में जी जी और जिस नौयत का चल रहा है, देखिए चाहे किसी भी आप महफिल में बैठे हो बात यही चल रही होती है जी होना फिर फैसला नहीं होना ये। अब यानी अगर गांव की सतह पर मुबारक अली साहब आप बैठे हैं तो गांव का भी एक आदमी जो है हुजरे में बैठक में ड्राइंग रूम में बैठ के यही बात कर रहा होगा, ये रखे बंसी इक्के बंसी। ये इस तरह है आरिफ, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो सियासी मामलात चल रहे हैं, पहली बात तो इसके मैं हक में नहीं हूँ, इतने ज़्यादा जो सियासी मामलात जो कि पार्लियामेंट में हल हो सकते हैं, लेकिन मुबारक साहब अवामी नुमाइंदगान कर सकते हैं। उनकी मौजूदगी में अगर आप ये बात कर रहे हैं जो मेहमान हमारे बैठे, तो ज्यादती वाली बात आप जब तारुफ कराएंगे तब करवाने लगे बात कर दूंगा। मैं एक बना रहा था, यानी एक प्रियम्बल बना रहा था कि ये मौजूदा जो एक सिनेरियो बना हुआ है उससे रिलेटेड हैं ये मेहमान। बिल्कुल जनाब, और इनका बड़ा जरूरी अब सबकी। चले आप ये वाला जो मेरा जो कमेंट है ना, आप इसको सवाल समझकर उधर डाइवर्ट कर दें, वो आपको खुद करना है। मैं और ये है यही है आरिफ कि अब बदकिस्मती से सलाहियत नहीं है हमारे पॉलिटिकल सेटअप में। दैट इज व्हाई जो लास्ट स्ट्रोक होता है ना, वो तस्फिये का जो आखिरी वो होता है, वहां पे डायरेक्ट की बात चली जाती है। ये नहीं होना चाहिए। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, फिर मामलात खुल जाएंगे, फ्रेम खुल जाएगा, कैमरा खुल जाएगा, डिबेट आपके हाथ में। बिल्कुल जनाब। तो मैं मजमून यही कह रहा था कि ये जो इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है सर, और क्योंकि इनसे हम पूछ सकते हैं और सबकी नजरें अब इनके ऊपर है कि ये अब इनका लायामल क्या है। सही हैं? बिल्कुल जी। वो एक नारा भी सुनते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, जड़ा काला कोट है
डैश तेरा वोट है। जी इंट्रोडक्शन करो। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं जी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खुशामदीद कहते हैं सर आपको। और सवालात बहुत सारे हैं क्योंकि मुबारक साहब भी आ गए हैं बाद नख्वास्ता। और वही जो उनका सवाल था कि जैसे आरिफ साहब ने कहा कि हर जगह एक ही बहस, उसका कोई हासिल हो या ना हो, और फिर बहस से बहस निकलती है, और ये बहस बहुत सारी जगहों पे अनारकी भी फैला रही है, वो लड़ाइयाँ हो रही हैं जिनको कोई समझ नहीं है, और वो उन चीज़ों को जब हैंडल करते हैं तो सही तरीके से उसको आगे पहुंचा नहीं सकते। उसका जो असल एसेंस है उस बात का, वो हर बंदा नहीं निकाल सकता। लेकिन अब गुफ्तगू सभी कर रहे हैं, ये क्या ट्रेंड चल पड़ा है जी? जी बिल्कुल, जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है उस हवाले से जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, चाहे वो सहाफ़त से तल्लक़ रखते हैं, चाहे वकील हैं, चाहे आम आवाम हैं, उनको इस सारे हालात में काफ़ी ज़्यादा तशवीश है। देखिए, हम लोगों ने माजी से ना सियासतदानों ने सबक सीखा और ना ही अदालतों ने सबक सीखा। मैं सर की बात से इत्तफ़ाक़ करूँगा कि डिस्प्यूट्स कहाँ पे पैदा होते हैं। डिस्प्यूट इसलिए पैदा होते हैं कि एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हम सियासतदानों को मुंतखब करके भेजते हैं और उनका वहाँ पे काम है कानून साजी करना। उनका वहाँ पे काम है कि अगर आइन में कोई इबहाम है, अगर उसमें कोई बात वाज़िया नहीं है तो आप उसमें तरमीम करें। वहाँ पे जब आप जाते हैं, बजाय ये कि कानून साजी करें, आप आपस के लड़ाई झगड़े मुखालफतें वो उठाते हैं और आप अदालतों में आ जाते हैं। जी। अदालतों ने कितनी दफ़ा इब्तदाई तौर पे कहा कि ये जो मामलात हैं ये आपके पार्लियामेंट में हल करने के हैं, आप इनको उठा के अदालतों में आ जाते हैं। उससे अदालतों का वक़्त अलग ज़ाया होता है, अदालतों की साख अलग ख़राब होती है, अदालतों पे ऑलरेडी बहुत बोझ और है। अदालतों पे बोझ ज़्यादा पड़ता है। देखें, एक मामला आप ले आए अदालत में, अब अदालत ने तो बादल ना खास्ता उसको फैसला करना है, सही। और जब वो फैसला करेगी तो किसी एक फरीक के हक़ में होगी। फरीक नहीं, सियासी पार्टी कह लूँगा क्योंकि सियासी पार्टियों की ये लिटिगेशन होती है। किसी एक सियासी पार्टी के हक़ में होगी, किसी एक सियासी पार्टी की मुखालफत में होगी। तो जिस सियासी पार्टी के हक़ में होगी वो तो कहेगा कि इंसाफ का बोलबाला हो गया, और जिसकी मुखालफत में होगी उन्होंने जजों पे भी उंगलियां उठानी हैं, उन्होंने अदलिया पे भी उंगलियां उठानी हैं, उन्होंने उनकी किरदार कुशी भी शुरू कर देनी है, जिससे सारे मुल्क का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। सर के बाद ये बेसिकली नाइल ये हमारी सियासतदानों के माजरत के साथ कि ये सारे जो है ये जिस नहज पे ये मामलात ले जाते हैं उस नहज पे जाके फिर मुल्की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है, और यही आजकल की सूरत हाल है। आप देखें कि इस वक्त यही मामलात बढ़ते 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 यहाँ तक आ चुके हैं कि इस वक्त अदलिया की साख जो है वो ख़राब हो चुकी है। अदलिया में आपको वाज़िया तकसीम नज़र आ रही है। इसी तरह आपको हर कम्यूनिटी में, अगर साफ़ियों में भी देखेंगे, बाकी वकला में भी देखेंगे, जिस कम्यूनिटी में देखेंगे एक वाज़िया तकसीम हो गई है। कुछ अपनी सियासी पार्टियों की हमायत में कह रहे हैं और कुछ अपनी सियासी पार्टियों की हमायत में कह रहे हैं। आइन को हमने मोम की नाक समझ रखा है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह की मर्ज़ी इंटरप्रिटेशन हम कर लें और उसी इंटरप्रिटेशन को हम कहते हैं ये दुरुस्त है, तो बड़ी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ। नवीद मलिक साहब, कल मैं एक लेक्चर सुन रही थी और उसमें मैंने एक बात जब सुनी तो मेरा खुद उस तरफ बड़ा ध्यान हुआ, और मैंने कहा कि हम बहुत बड़ी ये गलती कर रहे हैं कि अमूमन दुनिया में जितनी भी किताबें पढ़ी जाती हैं, जब तक आप उनको मतन को ना समझें, ज़ुबान को ना समझें, तो आपको किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बदकिस्मती से हमने अपनी मुआशरती ज़िंदगी को इसलिए भी ख़राब किया है कि हमने कुरान को समझा नहीं। बिल्कुल सही। ये वाहिद किताब है जिसके तर्जुमे के बगैर हम इसको पढ़ना चाहते हैं, और फिर हम ये भी चाहते हैं कि इसकी समझ भी हमें आ जाए, जबकि हमें उसके तराजुम का ही हमें नहीं पता, तो हम कैसे उसको पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम उससे कोई फ़ायदा नहीं ले रहे, मुआशरती तौर पर हम बहुत ज़वाल पजीर हो रहे हैं। सेकंड ये कि क्या सियासतदानों के लिए भी कोई पढ़ाई लिखाई का कोई मेयार नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, या नसर दर नसर कोई बंदा 8वीं पास है, कोई 7वीं पास है, वो आके वो कैसे मुल्क को चलाएगा। एक इंसान को अगर आप एक ऑफिस देते हैं तो आप उसकी भी कैपेबिलिटी देखते हैं कि जी ये डायरेक्टर की सीट को बिठाने के काबिल है, इसकी क्वालिफिकेशन, इसका एक्सपीरियंस। हम बदकिस्मती से ऐसे सियासतदानों के नीचे हम अवाम बने हुए जिन बेचारों को कुछ नहीं पता। यही वजह है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफ़ाक़ करूँगा, यही वजह है कि जो कई आप देखेंगे कई महकमे ऐसे हैं जिनके सरबराह जो हमारे सियासतदान हैं उनको उस महकमों की अलफ़ बे का नहीं पता, और वो उनको वो सेक्रेटरी चलाते हैं, जैसे वो बताते हैं वो करते जाते हैं, और यही वजह है कि ना वहाँ पे कोई तरक्की हो पाती है,
کرپشن بڑھتی جاتی ہے. نیچے کا جب عملہ دیکھتا ہے کہ صاحب کو تو الف بے کا نہیں پتا تو وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. تو یہ بالکل ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے, کوئی ایسا لائے عمل بنانا چاہیے کہ جب عام چھوٹی سی آپ چپڑاسی کی بھی پوسٹ اگر ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایگزام لیتے ہیں, اس کے لیے بھی ایک واضح ایک دیتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا پورا کرے گا تو اس کو وہاں پہ بھرتی کیا جائے گا. ایک کویسچن جو ہر بندے کے ذہن میں ہے, اکثر مبارک علی صاحب سے بھی کرتا ہوں, کیا کرپٹ, نااہل, کمعقل, بے وقوف یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک سطحی سوچ کا مالک صرف پولیٹیشین ہی ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی جج نہیں آتا, سارے آتے اس میں کوئی جرنیل نہیں آتا, جی سارے آتے ہیں. یعنی پھر پولیٹیشینز کے اوپر شور زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کوئی ایسا جج جو حاضر وقت بھی چل رہا ہو, اس کے اوپر اگر کوئی ایسی بات آ جائے, کسی جرنیل کے اوپر آ جائے, تو ہنگامہ نہیں ہوتا, لوگ ڈرتے ہیں پولیٹیشینز کو. دیکھیں چونکہ بات پولیٹیشینز کی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے کرتے ہیں. ہمارے عدلیہ میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. جی جی دیکھیں ہمارے جو نیچے جوڈیشلی ہے, جس کو ہم ڈسٹرکٹ جوڈیشلی کہتے ہیں, جہاں پہ سول ججز کو بھرتی کیا جاتا ہے, بالکل بالکل, وہاں پہ باقاعدہ ایگزام ہوتے ہیں اور وہ ایگزام کر کے پاس کر کے باقاعدہ وہ سول جج بھرتی ہوتے ہیں. لیکن جو اپوائنٹمنٹ ہے کا طریقہ کار ہے ہائی کورٹ میں, وہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. وہاں پہ اس طریقے سے تبدیلی ہونے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جب ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا جائے تو وہاں پہ بھی دیکھا جائے کہ اس کی قابلیت کتنی ہے, وہ کس کیلیبر کا آدمی ہے, اس کی کوئی سیاسی تو وابستگی نہیں ہے. تو بدقسمتی سے وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی جو ہے بس جس کو کرائٹیریا نہیں ہے, جیسے ہمارے بھی مجسٹریٹ ہو گئے, نیچے جوڈیشری جو جوڈیشل کورٹس کے جو ججز ہیں, سر کتنا ادھر چل رہا ہوتا ہے حساب کتاب. میں معذرت کے ساتھ سر یہ چیزیں تو بددیانتی میں آ جاتی ہیں نا, لائک وہ پڑھ لکھ کے تو ایک جگہ پر ایگزام دے کے آئے ہیں, مطلب جج بننے تک انہوں نے اس پروسیس کو تو ایٹ لیسٹ عبور کیا ادھر سے, لیکن وہ تو پھر بددیانتی میں آ جاتی ہے نا کہ ایک چیز اگر کوئی غلط کام کر. لیکن ایک چیز میں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی کہ جہاں جہاں آپ کے ایسے اعلیٰ عہدے ہیں وہاں پہ ایک اپوائنٹمنٹ کا ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے, ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ ایک بندہ جیسے وہ آپ نکال کے لاتے ہیں, وہ کانٹ چھانٹ کے عام عوام, ایک غریب مڈل کلاس کا ایک شخص, وہ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اپنی ساری جمع پونجی اس پہ لگا دیتا ہے, لیکن وہ اس اپنے بچے کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ بیٹے آپ اپنی قابلیت کے اوپر بھی کہیں پہ جا کے اچھی نوکری کر سکو گے. تو لیکن جہاں پر ایسے بددیانت لوگوں کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں صاحب کے بچے, اچھا کوئی نہیں جی انٹرویو تو ہو رہا ہے لیکن سلیکشن پہلے ہو چکی ہے. بددیانتی تو اس قوم کا مقدر بن چکی ہے, اس لیے کہ اوپر تبدیلی اوپر سے نیچے آتی ہے. یعنی کہ ایک چپڑاسی بہت دیانتدار ہو تو ادارہ ترقی نہیں کر سکتا, لیکن ادارے کا جو کرنے دھرنے والا ہے وہ دیانتدار ہو تو باقی سب جو ہے وہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں. اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے, ہم اکثر جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے معاشرے میں لاقانونیت ہے, ایک بڑا آدمی جب جرم کرتا ہے اگر اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ میں یہ جرم کروں گا اور مجھے سزا ہوگی, جی ہاں, تو وہ کبھی جرم نہیں کرے گا, تھوڑا سا ڈرے گا یا ایک آدھ دفعہ کرے گا تو وہ اسے پکڑا جائے گا, دوسرا بندہ ڈر جائے گا, نہیں کرے گا. ہمارے ملک میں قانون ہے لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور پھر اس میں بھی سر اس میں بھی اتنے فلاز ہیں. مبارک علی صاحب مسکرا رہے ہیں سر آپ کی اس بات سے, آپ کی ملک صاحب اور عارف صاحب ماجبین, آپ کی یہ ڈسکشن بڑی دلچسپ ہے اور یہی ہمارا جو کنٹمپریری معاملات ہے اس پہ آپ لوگ بڑا اچھا وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز کو ہم مس کر رہے ہیں پورے سیناریو میں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ججز بنتے ہیں, جرنیل بنتے ہیں, سیاستدان جاتے ہیں, تو یہ کہیں امریکہ اور یورپ سے نہیں آتے, نہیں مریخ سے آ رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگوں کا, ہمارا جو اپنا نظام ہے اس کا کیا درا ہے. اس نظام نے ہمیں اس طرح ایک ایسے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو اوپر جو لوگ آتے ہیں تو اس میں سے اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں, اور خاص کر یہ جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں بہت زیادہ ہے, پولیٹکس میں بہت یہ چیز ہے, یہ نیپوٹزم ہو گئی, یا پھر یہ جو ایسے لوگ جو کہ کیپیبل نہ ہو ان کی ذرا میں آپ کو کال سمجھتے ہیں, آپ کو اینکر ہیں, آپ کو پروگرام میں سمجھ گیا. جی ہیلو, السلام علیکم. بات کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی 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 کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟
جی جی اللہ کا شکر ہے. سوال کا جواب دینا تھا. ضرور جی دیجیے دیجیے. یہ حرم پاک مسجد ہے جی, مسجد حرم. بہت شکریہ سر, آپ کا جواب ہم تک پہنچ چکا ہے جی, اور انشاءاللہ آخر میں پھر عارف صاحب بتائیں گے. جی بالکل, ابھی تو ٹائم ہے, ہاں جی ابھی تو ٹائم ہے. گفتگو جو ہے وہ ماشاءاللہ باورچی خانے کی تپش سے زیادہ یہاں پہ ماشاءاللہ گرما گرمی ہے. میں بات کر رہا تھا عارف آپ کا, جو کہ یہ جو انفیشنسی ہے یا جو نااہل لوگ جو ہیں صرف پالیٹکس میں آتے ہیں اور دوسرے اداروں میں, تو اس کی ایک ریزن ہے. دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں, آپ میڈیا میں ہیں, آپ ڈائریکٹر پروگرام ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر آج کامران صاحب اجازت دے دے ہمارے جو مشر, کہ آپ ہائر کر لیں 3-4 لوگ اپنے اسسٹنٹ پروڈکشن کے لیے, کیمرہ ڈپارٹمنٹ کے لیے اور NLE کے لیے, یا آپ کے جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے لیے آپ کو میں نے اختیار دے دیا, آپ 4-5 لوگ جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, تو مجھے یہ بتائیں عارف قاضی صاحب, آپ یہ کریں گے کہ یار چلے ادھر میرا جو بھانجا ہے, بھتیجا ہے وہ میں لے لوں, یہ بندہ ادھر میں کر لوں, حالانکہ مجھے شک اس پہ بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے عارف, آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کل کو جو میرا ہاتھ بٹھائے گا تو میں اس کی پراپر کوالیفیکیشن چیک کروں گا, اس کا میں پروفیشنل کنڈکٹ میں چیک کروں گا, اس کا میں آگے پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھوں گا, آپ کو پورے سائیکولوجیکل, کیونکہ جس کام کے لیے میں اس کو اپوائنٹ کر رہا ہوں اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں, جو میرا یہ میرا, تو اس طرح. تو سر اس طرح وہی بات ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ بددیانت تو سبھی ہیں, لیکن اس بددیانتی کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ اس چیز کا اٹھاتے ہیں نا, کلاس میں ایک مانیٹر کس کو کھڑا کرتے ہیں, ٹیچر کہتے ہیں نا یہ مانیٹر ہے, اس کے ہاتھ میں سٹک دے دیتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں بچے اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا. یعنی وہ اختیارات کا ناجائز استعمال, وہ بچہ بھی اس لیے اس میں میجبین دا موسٹ جو سینسیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو گنہگار کون ہے, ڈسکشن یہی چل رہی ہے, گنہگار کون ہے, گنہگار ہماری عوام ہے. اگر ہمارے عوام ایک بریانی کی پلیٹ پر ووٹ نہ دے, اگر ہماری عوام اس بات پر ووٹ نہ دے کہ یار وہ آپ کے لیے نالیاں بنائے گا, وہ آپ کے لوگوں کو, آپ کے بھائی بھتیجے کو نوکری دے گا, دس از ناٹ دی جاب. آپ نے اس کو یہ فہم ہی نہیں دیا نا کہ بریانی کی پلیٹ اہمیت نہیں رکھتی. مبارک علی صاحب, بریانی سے یاد آیا کہ عماد بھی ہمارے, جی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کون اور کہاں سے؟ میں شفیق رحمان بات کر رہا ہوں, دادو سندھ سے. دادو سندھ سے. سائیں کیسے ہیں, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان, آپ سناؤ. جی الحمدللہ ہم بالکل خیریت سے ہیں. سوال کا جواب دیں گے؟ جی سوال کا جواب دوں گا, حرم پاک مسجد ہے. بہت شکریہ میرے بھائی, خوش رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ. یہ آپ کے سارا نوٹ ہو رہا ہے ادھر پروڈیوسر روم میں؟ جی بالکل بالکل وہ نوٹ کر رہے ہیں. اچھا مبارک علی صاحب, ہم سر کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. سر بحث تو چل نکلی, بات چل نکلی, اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. بالکل ایسی ہے. میں ان کی بات کو ایک ایڈ کر دوں. جی پلیز. کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام کا قصور ہے, اور میں یہ کہتا ہوں بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں. عوام جس طرح مفت آٹا لینے کے لیے نکلتے ہیں, اس طرح اگر غلط بات پہ احتجاج کے لیے باہر نکل آئے تو یہ سارا آپ نے قصہ ہی ختم کر دیا جی. آپ نے تو یہ دوسرے تیسرے روزے پہ ہم یہی کہہ رہے تھے, عارف صاحب نے کہا کہ فروٹ لینا لوگوں نے جہاں پہ دیکھیں مہنگائی زیادہ بڑھی ہے, جہاں پہ ملک صاحب آپ کی اجازت سے اور آپ کے توسط سے, یہ احتجاج ہم کرتے ہیں اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے کبھی بھی. ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق ہے پراپر ایجوکیشن, بالکل صحت, ہاں صحت کا, بیسک ایمینٹیز ہے ان کا. لیکن بدقسمتی سے ہمیں اتنی غلط تبلیغات کی گئی ہیں, اتنی غلط پٹیاں پڑھائی گئی ہیں کہ ادھر فلسطین میں کوئی ایشو ہوگا تو ادھر آپ کے لوگ نکلیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلسطین میں اگر ظلم کر رہا ہے اسرائیل, یا ادھر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ آواز نہ اٹھائیں یا اس کے لیے آپ نہ کریں, لیکن اپنے مسائل کو تو دیکھیں نا. آپ کو اگر مسئلہ ہوتا ہے تو مبارک علی صاحب مجبوری ہے ہماری اس وقت, ضروری ہے. مبارک علی صاحب بریک لیں گے جی, چلیں. مبارک علی صاحب بریک لیں گے. بھائی میں آپ کا مہمان ہو گے تو کیا ہوگا مبارک علی صاحب, بریک لیں. چلیں ناظرین کرام, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنا رمضان شادمان, اور عارف قاضی اور میجبین ان کے میزبان ہے, لیکن مجھے چونکہ اس نے تھوڑے سے ایک لمحے کے لیے تفویض کی ذمہ داری, تو ایک بریک لیتے ہیں.
जी तो जनाब खुश आमदीद कहते हैं कि दफ़ा फिर से आपको रमज़ान शादमान की इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में, जिसमें आज के दिन हफ्ते के दिन आपके साथ होते हैं आरिफ महमूद काजी साहब, साथ में होती हैं महजबीन एहसन और उनके साथ मैं भी होता हूं, मुझे कहते हैं अमाद गुल। और रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, मैंने कहा जल्दी से आपको बताई दिए देते हैं कि क्या क्या जनाब रेडी हो गया है। यहाँ पर देखिए आलू मुर्गी हमने बना के यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा दी है। इसी के साथ साथ लोबिया की चाट जो थी वो भी मैंने यहाँ पर बना के रख दी है। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि जी लोबिया शायद उनको थोड़ा सा मतलब आप कह लीजिए कि हज़म करने में शायद इतनी उनको दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें पुदीना फ्रेश शामिल कीजिए। पुदीने के साथ आप इसमें शामिल कर सकते हैं लेमन जूस। तो बेसिकली ये लेमन वाली लोबिया की चाट है, इसको आप ज़रूर अपने इफ्तार में शामिल कीजिए। और यकीन कीजिए कि जैसे कि हमने शुरू में भी जिक्र किया, आयरन की वाफर मिकदार इसके अंदर मौजूद है, जो कि आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर हम लोगों ने ज़र्दा जो है वो रेडी कर लिया है, और मैं वेट कर रहा था कि ब्रेक से वापस आएँ तो फिर मैं जो है इसका ढक्कन शरीफ उठाऊँ ताकि आप इसको लुक देख सकें माशाल्लाह इस टाइम। और बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा लग रहा है। चावल बिल्कुल गल चुके हैं और बहुत ही एक आप कह लीजिए कि जैसे रिक्वायर्ड होता है दम, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। ज़र्दे को हम यहाँ पे इस प्यारे से प्लेटर के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। हमने जनाब ज़र्दा बनाने में इस्तेमाल किया है लतीफ़ बनास्पति, जो कि है विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर, साथ में है कोलेस्ट्रॉल फ्री, जो कि आपकी डाइट के लिए बहुत ही आप कह लीजिए कि एक हेल्दी किस्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ज़रूर इसको आप इस्तेमाल कीजिए अपने खानों में और लुत्फ़ उठाइए ज़बरदस्त पकवान का। यहाँ पर ये देखिए अशरफियाँ भी हमने इसके ऊपर शामिल कर दी थी दम में ही, और वो यहाँ पर ये देखिए कि किसका एक कलरफुल किस्म का यहाँ पर माशाल्लाह एक लुक आ रहा है। इसको भी हम यहाँ पर डिस्प्ले पे शामिल करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो चावल इसमें इस्तेमाल किए, कालार बासमती राइस और इसके अलावा कालार स्टीम राइस, वो हम लोगों ने यहाँ पर इसमें इस ज़र्दे को प्रिपेयर किया है। इसी के साथ साथ अगर आपको मैं बताता चलूँ तो एक चीज़ जो काफ़ी देर से मैं चाह रहा था कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन वो ज़रा बीच में हम कह रहे थे कि कुछ इन रेसिपीज़ के अंदर मसरूफ़ थे। टैंग के यहाँ पर वैरायटी मौजूद है, टैंग फोर्टिफाइड, और टैंग के बहुत सारे फ्लेवर्स इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। लेमन एंड पेपर फ्लेवर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो प्लेन आप कह लीजिए पाइनएप्पल फ्लेवर है वो यहाँ पर मौजूद है। ऑरेंज फ्लेवर तो हम लोग पीते ही रहते हैं। इसी के साथ साथ मैंगो फ्लेवर में भी यहाँ पर टैंग फोर्टिफाइड यहाँ पर मौजूद है। इसे भी अपने सहर और अफ्तार में ज़रूर शामिल कीजिए। तो ये हो गया हमारा आज का डिस्प्ले कंप्लीट। इसी के साथ साथ अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक यकीनन दीजिए। हमारा जो K2 टेलीविज़न का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। फेसबुक पर जाइए, K2 TV के पेज को लाइक कीजिए, वहाँ पर जाकर हमारे आप प्रोग्राम्स के ऊपर फीडबैक दे सकते हैं। ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, उसको जाके लाइक कीजिए, ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके अलावा ऑन यूट्यूब K2 TV का पेज जो है उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तमाम हमारी जो आप कह लीजिए रेसिपीज़, तमाम हमारी ट्रांसमिशन हर दिन की मुख्तलिफ दिन की, यानी कि पीर और मंगल जो कि आप देखते हैं रिदा इमरान के साथ, वो भी वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बुध, जुमेरात और जुमा मिशी खान आपके साथ होती हैं, ज़बरदस्त रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हैं, उसे भी आप लोग यकीनन एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सैटरडे को मैं आरिफ साहब और महजबीन एहसन आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, और इसी के साथ साथ संडे को आरिफ साहब होते हैं और आरिफ साहब के साथ टीम होती है, और साथ में होते हैं शेफ़ अहमद शेर। तो ये आपका एक कंप्लीट हफ्ते का जो एक आप कह लीजिए कि खूबसूरतियों से सजा हुआ एक ट्रांसमिशन है, ये हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो ज़रूर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, और रेसिपीज़ आज की कंप्लीट हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सोशल मीडिया पे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू अमाद, थैंक यू, ज़बरदस्त, काफ़ी रिलीफ भी दिया और बहुत डिटेल से आपने अपनी जो है वो कुकिंग के हवाले से भी बात की। क्यों नवीद मलिक साहब से थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से भी बात करें जी। हम तो वो कानून ही खेलने लग गए। नहीं, घर में किस तरह अफ्तार करते हैं। तो नवीद मलिक साहब, आप रमज़ान मुबारक का महीना मतलब कैसे गुजारते हैं? मसरूफियत तो होती है, तो कभी ऐसे भी हुआ कि बाहर इफ्तार हो और घर से कॉल्स आ रही हो और आपने पहुंचना भी हो, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं? हमारे घर में गिला अक्सर यही रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वकला में सियासत से भी वो है और वकला का प्रेसिडेंट हूँ, लिहाजा अक्सर इन्विटेशंस होती हैं इफ्तारी की बाहर। और रूटीन वाइज हमारी जो लॉयर्स की जो ज़िंदगी होती है उसमें ये होता है कि सुबह हम 3-4 बजे तक तो कोर्ट में होते हैं, उसके बाद शाम को फ्रॉम 6 टू ऑनवर्ड 9-10 तक हमारा अपना चैम्बर होता है जहाँ पे हम अपना काम करते हैं। तो रमज़ान में ये टाइमिंग्स चेंज हो जाती है, फिर हम इफ्तारी से पहले अपने सारे जो काम है वो ख़त्म करके तो फिर घर जाते हैं। लेकिन चूँकि सियासत से ताल्लुक़ है तो कहीं ना कहीं इन्विटेशन इफ्तारी की ज़रूर रहती है। आज भी 2 इन्विटेशन छोड़ के मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ।
تو یہ تو پھر بڑی بات ہے سر، بڑی بات، بڑی بہت تھینک یو ویری مچ. تو وہ اکثر گھر پہ یہی گلا رہتا ہے کہ پورے رمضان میں سے آدھے سے زیادہ رمضان تو آپ افطاری باہر کرتے ہیں. صحیح. اور اچھا گھر میں جب آپ کا افطار ہوتا ہے تو آپ کی پسند کی کیا چیز ہوتی ہے یا نہیں، مطلب جو سب بنتا ہے وہی؟ نہیں، میں رمضان ویسے تو روٹین وائز نہیں کھاتے، لیکن رمضان میں پکوڑے اور چپس اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھی لگتی ہیں اور انہی کے ساتھ زیادہ افطار ہوتا ہے. صحیح. جی میرے ذہن میں واجبین ایک سوال آ رہا تھا، وہ پھر آپ کہیں گے کہ یار آپ پولیٹیکل ہو جاتے ہو بہت زیادہ. اب سر آئے ہوئے ہیں تو مبارک صاحب آپ بھی ہیں. میں ڈفرینٹ کورٹس کا ذکر ہو رہا تھا. اب آپ کے دیکھیں نا جس طرح ڈفرینٹ کورٹس بنی ہوئی ہیں، فیملی کورٹس الگ ہیں، وہ دیوانی مقدموں کے الگ ہیں، باقی مقدموں کے، اسی طرح کسٹم کورٹس ہوتی ہیں. جی جی بالکل. اس میں سنا ہے کہ جج جانے کے لیے کروڑوں کی رشوت دیتے ہیں. تو اس میں کیا اتنی بڑی بات ہوتی ہے کسٹم کورٹس میں؟ جیسے وہ G9 وغیرہ میں ہماری کچھ بنی ہوئی ہیں. میں ایک جنرل سا کویسچن ہے سر، میں لگ جائے گا عام ایک روٹین کا کویسچن کر رہا ہوں. تو کیا اس کے لیے وکیل بھی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کون جواب دے گا؟ میری طرف نہ کیونکہ میں جو بولوں گا تو میرے پاس میں بات کر رہا ہوں کیا اس کے لیے وکیل بھی لیگل جو اسپیشلائز فریم ہوتے ہے ہیں نا، لیگل فریم ورک ایک چیز آئی تھی LFO، اچھا تو اس پہ ملک صاحب بہتر روشنی ڈال سکیں گے. اس پہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے بڑی بڑی کسٹم اور یہ چیزیں ہمارے جو صحافتی برادری میں بھی جو CBR کو، پرانا CBR تھا آج کل ایک BR ہے، ان کے رپورٹر ہیں یا پھر جو اسٹاک ایکسچینج کے جو رپورٹر ہوتے ہیں تو ذرا تگڑے ان سینس کے تھوڑے سے اچھے فربا ہوتے ہیں. اچھا. اس کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ اس کو فائنینشیل اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ ہوتا ہے. یہ اس کا جو مشورہ جو ہوتا ہے نا کہ یار یہ چیز اسٹاک یہ چیز شاید بڑھے گی ڈاؤن ہے. مبارک علی صاحب یہ کہہ رہا ہوں یہ کسٹم کورٹ کے لیے کیا تو چلے ملک صاحب اس میں بہتر روشنی ڈالیں. میں تو اس کو یہی کہوں گا، سر محفل جو بولوں تو دنیا کو کھٹکتا ہوں، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. یہی تو جواب ہے. تو یہ جو ہے بیسکلی یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ان کورٹس کی، یہ ٹریبونلز ہوتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو وہ پھر جس طرح سے سر چل رہا ہے جو ہم شروع میں ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ وہ چاہے پاکستان کا کوئی بھی سٹی ہے ماجبین اور کوئی بھی ایریا ہے، چاہے وہ میل مطلب جج ہے یا فیمیل ہے، آپ یقین کیجئے سر انتہا کی کرپشن ہے، انتہا کی کرپشن ہے ہر جگہ ہے. اور میں حیران، اور وہ دبانگ سامنے وہ دبانگ دول کیا کہتے ہیں، دبانگ دول کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ صرف میں آپ سے چلیں، یہ تو مسیح مزاح میں بات ہو رہی ہے، یہ ہر محکمے میں ہے سر. اور کسی ایک محکمے کو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے، ہر جگہ پہ اسی طرح یہ ہے. ہر جگہ پہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ اصلاح کی جائے. اور وہ میں بات وہی کروں گا کہ جب ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم کو کرپشن کر رہے ہیں اور ہمیں سزا ملنا شروع ہو جائے گی تو خود بخود بہتری آتی جائے گی. ایک تو ہم جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے. دیکھیں اگر ہم کچھ عرصہ اب پورے جب سے پاکستان بنا ہے 2 دفعہ یہ 5 سال میں 2 دفعہ بھی نہیں، 1 دفعہ شاید 5 زرداری صاحب نہیں کیے پورے 5 سال، اس کے بعد نہیں ہوئے. ایک دفعہ کرپٹ آدمی آئیں گے، اگلی دفعہ عوام دیکھے گی انہوں نے کام نہیں کیے، ہو سکتا ہے ان کو ریجیکٹ کرے. اگر اگلی دفعہ بھی نہیں کریں گے اسے اگلی دفعہ ریجیکٹ کر دیں گے. تو ایک دفعہ وہ لوگ نکلتے جائیں گے اور بہتر لوگ آتے جائیں گے. سر یہ الیکشن کے معاملات کو جو اتنا کرٹیکل بنا دیے گئے، یہ 2 مہینے بعد نہیں 4 مہینے بعد اکتوبر میں وٹ ایور ہونا تو ہے، اس چیز کو اتنا پرسنل کیوں کر دیا گیا؟ یہ تو وقت کی اور عوام کی اور جس چیز کی بھی ضرورت ہے نا. پہلے تو یہی لوگ کہہ رہے تھے، ایک پارٹی کہہ رہی تھی جی کروائیں انتخابات، وہ نہیں مان رہے تھے، اب وہ نکل گئے، یہ آ گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کروائیں. یہ جو بلیم گیم اس میں دو ہیں، ایک تو حکومتی موقف ہے اور ایک جو ہے دوسری پارٹی اپوزیشن کا موقف ہے یا PTI کا موقف ہے. حکومتی موقف یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے جنرل الیکشن ہو رہے ہیں اکتوبر میں، تو سارے الیکشن اکٹھے کرائے جائیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں سے بہت ساری آئینی ایسی باتیں ہیں کہ اگر آج الیکشن 2 صوبوں میں ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر 2 صوبوں میں جو ہے وہ جو یہ ہوتی ہیں جنرل وہ گورنمنٹ نہیں ہوں گی، الیکشن ابھی کہہ رہے ہیں سر، وہ نگران حکومتیں نہیں ہوں گی، پرماننٹ حکومتیں ہوں گی، تو وہ گڑبڑ کا چانس زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آج 2 صوبوں کے میں ہم کرا رہے ہیں اور 21 ارب روپے کی ضرورت ہے، تو یہی جب ہم جنرل الیکشن کرائیں گے تو وہ ایک خرچے میں ہی یہ معاملات بھی نکل جائیں گے. تو ملک کی معاشی صورتحال کے
बदौलत वो हम इतना खर्चा नहीं उठा ये सकते, हमारे ये इनका chief मौका justice है। साहब को नजर नहीं है तो आज जो ये क्या था? इसमें एक इम्पोर्टेंट बात नुक्ता है, ये मलिक साहब उस पर बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। एक हमारी एक कानून है इस हवाले से कि आप कोई भी अप्रोप्रिएशन जो होती है ना बजट की, बजट एलोकेशन जो होता है, माँ सिवाय हुकूमत वक्त के जो एग्जीक्यूटिव है उनके और वो जो ख़ास फिनेंस मिनिस्ट्री है उनके बाकायदा एलोकेशन गवर्नमेंट कैबिनेट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से अगर अप्रूवल ना हो और वो ही एलोकेट करेंगे, कोई दूसरा इदारा मजाज नहीं है बशमूल सुप्रीम कोर्ट के कि वो ऑर्डर करे कि आप एलोकेट करें इतना पैसा। डिसीजन हुआ क्यों? मैं दो तीन यही बातें आ रही हैं जो तनकीद हो रही है ऑनरेबल वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन पे और ऑर्डर पे, कि देखें शेड्यूल देना, इलेक्शन शेड्यूल देना, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसकी जिम्मेदारी है। और आप सेक्शन 57 के तहत वो जब सदर के साथ कंसल्टेशन के से आप तय करेंगे तारीख, तो उसके बाद पूरा इलेक्शन शेड्यूल वो सेक्शन 57 इलेक्शन। मैं सर ये इस कॉल के बाद आपसे तौहीन अदालत के बारे में एक सवाल करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? सर मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, बिलाल तरीन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बिलाल भाई क्या जवाब है आपका? जी सर मेरा मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था। जी जी। तो मेरा जो अपना एनालिसिस है वो ये है कि ये कह रहे हैं जी कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है जी। जी जी। तो बाहर घूमने जा रहे हैं, बिलावल भट्टो साहब हैं, उनके दौरे खत्म नहीं हो रहे हैं, दूसरी तीसरी चीजें सारी हैं वो सब हो रही हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। सही सही। चले बहुत शुक्रिया। मैं ठीक है बिलाल बिल्कुल सवाल आ गया सर, आपका। ये इनका घूमना फिरना सरकारी खर्चे पर है या अपने खर्चे पर है? बात वो उनके भी किसी जगह है कि लोगों का एतराज़ है कि इतने हम ये मौका नहीं है कि पैसे नहीं है। देखें एक गैर ज़रूरी जो बोझ है कि एक काम जो आज 21 अरब रुपए में हो रहा है वही जब जनरल इलेक्शन होगा तो उन्हीं पैसों में हो जाएगा। ना ये डबल तो एक डबल खर्चा, ये एक जनरल बात है कि इस वक्त वाकई। ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इतना खर्चा उठाए, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। सही। और जो दूसरी पार्टीज का मौक़िफ़ है वो ये है कि चूंकि आइन कहता है कि जब इलेक्शन जब आप असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो वो आप 90 डेज में इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। जी जी। तो इसलिए आप आइन के मुताबिक जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसमें तो किसी को भी डिस्प्यूट नहीं था कि आइन यही कहता है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल आई जब जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जब उनका मर्डर हुआ तो 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं हुए, आगे चले गए। इसी तरह वो सब का था कि इसमें कोई शक नहीं है कि आइन कहता है, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें देख के अगर उनको थोड़ा सा पीछे कर लिया जाए, बेशक वो 2 महीने पहले जनरल इलेक्शन करा लिए जाएं, इनको 2 महीने आगे ले जाया जाए ताकि वो मिल के एक ही जगह हो जाए और गैर ज़रूरी बोझ मुल्क पे ना पड़े। लेकिन ये इस इतनी सी बात पे, इतने से लड़ाई झगड़े पे हमने अना का मसला बनाते हुए मुल्क को उस दोराहे पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त हो सकता है कि हम फिर वहीं पे पहुंच जाएं। पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा या अवाम के बारे में कोई नहीं। तौहीन अदालत बहुत सोमोटो लिया गया तौहीन अदालत। मुझे सर आज एक क्लैरिफाई कीजिए, मुझे बताइए, मैं कानून का नहीं पता है, ये तौहीन अदालत बुनियादी तौर पे क्या है? कोर्ट में खड़े होकर अगर आपने कोई गुस्ताखी की वो तौहीन अदालत है, बाहर सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया वो तौहीन अदालत है, बाहर जलसे में ही आम आदमी ने कोई लग़वियात कह दी, कोई दिल की भड़ास निकाल दी, क्या वो भी तौहीन अदालत है? जितनी बातें आपने कही हैं सब तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है। यानी कोर्ट रूम अगर कोर्ट रूम के अंदर भी आप करते हैं तो वो भी तौहीन अदालत में आते हैं। अगर कोई रिडिकुलस ऐसे अल्फाज या ऐसी चीज़ें आप जजेस के या उनके बारे में मीडिया पे या किसी जगह पे या जलसों में कहते हैं तो वो भी तौहीन अदालत में आता है। और अगर आप किसी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है उसको वायलेट करते हैं तो वो भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, यानी हमने जो देखा, गोरा ये कहता है कि तौहीन अदालत वो है कि जज के सामने अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी है तो वो तौहीन अदालत है, बाहर जो आप कर रहे हैं वो तौहीन अदालत में नहीं आता। नहीं, ये सारी चीज़ें तौहीन अदालत, जो हमारा तौहीन अदालत का कानून है उसमें ये सारी बातें। अच्छा, उसमें ये सारा लिखा हुआ है। मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं हर चीज़ के लिए, कुछ बाउंड्रीज बनाई दी जाती हैं कि जी जैसे आप देखें घर में क्या हमारा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, सही, क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा बड़ा सख्त कानून है, सब चीज़ें हम क्यों थोड़ा सा एहतियात से बोल रहे हैं? इसको चेंज करें। इसमें एक चीज़ है, शायद आप तस्दीक कर दें मलिक साहब, ये तौहीन अदालत असल में वो जो सीट है ना सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उस कुर्सी का
یا پھر اس کا جو عدالت ہے نا ان کا ہے. اب جج کے بارے میں اگر جج کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کچھ کہتے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا نان پروفیشنل یا کوئی لوگوں کا اس کا جو میل ملاپ ہے, جس طرح ایک آنریبل سپریم کورٹ کے ایک جج ہے جس کی آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی, اب اگر اس پہ بات کروں میں اسپیسیفکلی اس آڈیو ٹیپ پہ کسی فیصلے کے حوالے سے بات نہ کروں, میرے خیال میں وہ توہین عدالت پر نہیں آئے گا اس زمرے میں, کیونکہ اس کا ایک بندے سے بات کر رہا ہے, یہ اس کا ایک پرسنل ایکٹ ہے جو کہ متاثر کر رہا ہے عدلیہ لیکن کو. اس عدلیہ سے لیکن ریلیٹڈ میرے خیال میں وہ ڈائریکٹ کنٹمپٹ میں نہیں آ سکتا, کیونکہ اس نے کیوں اپنے آپ کو نہیں رکھا, ایک لمیٹڈ نہیں رکھا, اس نے اپنے کردار کی اتنی نہیں, کیوں اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. یہی پہ مبارک علی صاحب, واحد دنیا کا ملک پاکستان ہے جس کے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف کا نام پوری دنیا کو پتا ہوگا اور عوام کو پتا ہوگا, سپریم کورٹ کے معزز جج کا پتا ہوگا, دنیا میں نہیں پتا ان لوگوں کو جو امریکہ ہے, کینیڈا ہے یا یورپ کے ملک ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے پتا, لیکن عوام اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جج وہ ہوتے تھے کہ جج صاحب اخبار نہیں پڑھتے تھے کہ اگر اخبار پڑھ کے میں کسی کی رائے دے کے میری رائے جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے. آج کل جو یہ سوشل میڈیا اور یہ جو میڈیا ہے نا ہمارا, اس میں تھوڑا بہت قصور میں کہتا ہوں, تھوڑا بہت کہتا ہوں, ان کا بھی ہے. جب آپ نیچے سٹیکر چلانے لگ پڑتے ہیں, جب آپ ہیڈ لائن چلانے لگ پڑتے ہیں, بریکنگ نیوز چلانے پڑتے ہیں, انسان ہے نا, انسان پھر وہ کسی نہیں دیکھ کے. اور اب تو سر جب سے سوشل میڈیا آیا تب سے تو آپ ہر بندہ اپنی جگہ پہ جو ہے نا خود ایک نمائندہ بن گیا ہے. دیکھیں نا, کہتے تھے کہ جج صاحب نہیں بولا کرتے, جج صاحبان کے فیصلے بولتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. یہ شروع سے ہم سنتے, جب ہم تو اسٹوڈنٹ تھے قانون کے, ہم یہی سنتے آئے ہیں. اس کے بعد یہی تھا کہ جج صاحب اخبار یا اس طرح کی چیزیں یا ٹی وی یا جو اچھے ججز سے نہیں دیکھاتے تھے کہ ان کی رائے کہیں متاثر نہ ہو جائے. سر وہ بات ہے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, وہ والی بات ہے. آپ کی اپنی ذاتی پیورلی آپ کیا اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے تو روز یہ قصے ہوتے ہیں, آپ وہاں بہت قریب بھی ہیں ان تمام سچویشن کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا آسانی سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں اب جب تک ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے وہ غلط ہے, جب تک ہر آدمی اپنے آپ کو نہ ٹھیک کر لے. دیکھیں نا, جہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لے تو معاملات درست ہوتے ہیں. سر آپ بڑی محتاط گفتگو کر رہے ہیں, میں کال لینے لگا ہوں ادھر. پھر ہم آپ سے عید کی شاپنگ کا ہی پوچھ رہے تھے. اب آپ نے عید پہ کون سے کلر کے کپڑے پہنے؟ اتنے محتاط انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی سر, کیا آپ کا سوال کا جواب کیا دینا چاہیں گے آپ؟ جی سوال کا جواب میں نے دینا تھا نا, خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ ہے, یعنی خانہ کعبہ مسجد کا نام بتائیں گے آپ؟ مسجد کا نام حرم شریف. جی حرم شریف. اچھا, مسجد الحرام کہہ رہے ہیں آپ یا مسجد الحرم کون سی؟ نہیں ہے تو خانہ کعبہ, میں نے پوچھا تھا کسی سے. آپ نے کسی سے پوچھا ہے اور آپ نے بس آگے پیل دیا, آپ نے کہا بس یہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا ہے, بہت شکریہ. اچھا یہاں پر ہمارے پاس جی بریک ہے, بریک کے فوراً بعد ہم آ کے آپ کو جواب دیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے, اور پھر اماد کی طرف بھی جائیں گے, نعت بھی سنیں گے اور اختتامی گفتگو بھی ہوگی. تو لیتے ہیں جی چھوٹا سا بریک. جی خواتین و حضرات, رمضان شادمان میں ایک دفعہ پھر آپ کو ہم جی خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ تو آئے, یعنی میں آپ کو سوال کا جواب دے دوں, اس سے پہلے کہ کوئی کال آئے اور پھر اس کے اوپر بات جائے, تو جناب ہمارا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں کون سی ایسی مسجد ہے کہ جس میں کوئی محراب نہیں. تو اس کے جواب دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے خواتین و حضرات. تو دنیا میں بالکل ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الحرام, اور اس کا صحیح جواب یہی ہے. آپ سب نے کال کی, آپ سب نے بتایا, سب کے جواب ٹھیک ہیں. قرآن اندازی ہوگی اور پروڈیوسر صاحب اپنی فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس کو یہ انعام جانا چاہیے تو وہ انعام بھجوا دیں گے. ذاتی خواہش پہ مبنی ہوگا فیصلہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کا, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھجوا دیں گے, اس پہ تو نہیں پکڑ ہو سکتی. بالکل جی, ایسا ہی ہے. خواتین و حضرات یہ تو بات ہو گئی, اور باورچی خانہ بھی ہمارا تقریباً کلوز ہو گیا ہے, اور وہ برتن دھو رہے ہیں. اچھا ظاہر سی بات ہے, ادھر آپ نے آ کے اور بالکل ادھر آ جاتے ہیں, اور ٹائم کم ہے لیکن میں جاتے جاتے پھر بھی
नवीद मलिक साहब, एक सवाल आपसे ये करती चलूँगी कि कानून का एहतराम हमें किताबों में पढ़ाया जाता है और हम बचपन से जब थोड़ा सा हमें शऊर आता है तो हम कानून की कवानीन बहुत सारे पढ़ते हैं और हम कहते हैं अच्छा जब आप बाहर निकलते हैं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक ऐसा बच्चा जो समझे कि लेमैन होता है एक तरह का, वो बाहर निकलता है अपने वो ख्वाब और ख्याल लेके कि बाहर कानून को फॉलो करना है, और कानून फॉलो नहीं होता बल्कि जगह जगह पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। वो बच्चा जो कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, और हम कहते हैं जी 63% आबादी यूथ की है, तो जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं होगी वहाँ एक अच्छी कौम कैसे वजूद में आएगी? हम अपने बच्चों को किस तरह ये समझाएंगे कि कोई बात नहीं, सिस्टम जैसे भी है आपने ठीक रहना है? क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल। हम देखें, हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लॉयर कम्युनिटी, हमने आप देखें कि पाकिस्तान भी एक वकील ने बनाया था और उसके बाद भी पाकिस्तान पे जब जब ऐसा वक्त आया जब आइन को रोकने की कोशिश की गई या रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया गया या सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया, तो वो वकला तबका ही था जो सबसे पहले खड़ा हुआ। हमने हमेशा आइन की बालादस्ती की जंग लड़ी है, हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी है, और हमारी अब भी यही कोशिश है कि हम पूरी अपनी तरफ से पूरी जितनी हमारी लॉयर्स कम्युनिटी है या जितनी हमारी बार एसोसिएशंस है वो इस बात पे पूरी मुत्तफ़िक़ हैं कि अब भी कभी कोई ऐसा वक्त आया तो हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। हमने सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रगल की है, हमने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। आपने अदलिया बहाली तरीक में देखा होगा वकला को ज़िंदा जलाया गया कराची में। जी। तो हमें तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। देखें, हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, तो सब कुछ है। हमें बिल्कुल ठीक है, बुराइयाँ खराबियाँ हर जगह पे होती हैं, हमें उनमें बेहतरी की उम्मीद भी रखनी चाहिए और उनमें बेहतरी लाने के लिए अपने तौर पर अपना किरदार भी अदा करना साबित कदम रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो जी गया। जनाब, मुबारक साहब के साथ। मुबारक अली साहब, आप इख्तितामी कलमात में क्या कहेंगे? और थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे भी गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया। मुबारक अली साहब, बिल्कुल शुक्रिया ही कहूँगा आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं शुक्रिया आपका इसलिए कि बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में आप हमारे क्रिटिकल पोजीशन, अब मुल्क की हालात हमारे ठीक नहीं थे, आप आ गए। ब्लड प्रेशर लो है, शुगर लेवल भी एक जनरल बात, अफ्तारी का टाइम है, तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एंटायर टीम। बहुत अच्छी एफर्ट, ये अमाद ने बड़ा खूबसूरत डिशेस बनाई है और आई एम वेटिंग फॉर दैट। सही कि खासकर उसने जो लोबिया बनाया है और कहा है कि इसमें पुदीना और लेमन जूस इसमें शामिल किया हुआ है, तो ये मुझे आज पता चला कि हाजमे के लिए अगर आप चना है या फिर लोबिया है उसमें अगर आप थोड़ा सा लेमन जूस और पुदीना शामिल करते तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, अच्छी। तो इसी पे इख्तिताम में करूँगा कि बहुत शुक्रिया आपका पूरे नेटवर्क का कि मुझे ये इस फैमिली का मेंबर होने पे, तो थैंक यू वेरी मच आरिफ एंड थैंक यू वेरी मच माजिबिन। मैं चूंकि जो बेटी हमारे पास नात के लिए आई है उसका नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उस ज़रा मुश्किल नाम है, तो वो मैं माजिबिन से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उनका नाम अनाउंस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। कल आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसी सेट पे, और इंशाल्लाह और मेहमान भी होंगे, गुफ्तगू भी होगी और गपशप भी होगी। माजिबिन को जी हम हैंड ओवर करते हैं। बिल्कुल जी, तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान शादमान की जो ट्रांसमिशन है वो आप लोगों के लिए होती है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसको हम एक रिवायती तरीके से ना लेके चलें, बल्कि इसमें गपशप हो, बातचीत हो और रूटीन के जो हमारे मसाइल हैं, चीज़ें, उनको साथ साथ डिस्कस करते रहें, क्योंकि मुआशरत और दीन ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से हम जोड़ सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इनको हम अलग नहीं कर सकते। हमारा दीन हमें अच्छी मुआशरत सिखाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ट्रांसमिशन भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इख्तिताम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करते हैं और माहिलिका नूर हमारे साथ मौजूद हैं और इख्तिताम करेंगी खूबसूरत कलमात के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास। बिस्मिल्लाह। करम उनकी विरासत है, अता उनकी विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, सखा उनकी विरासत है।
یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے، یہ راتیں خادمہ ان کی، یہ راتیں خادمہ ان کی، یہ دن ان کے نوکر ہیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، وہ ہستی او خدیجہ کی، وہ ہستی او خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، ملائک اس پہ شاہد ہیں، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے، چلو تم حوض کوثر پر، چلو تم حوض کوثر پر، یا جنت کے بغیچوں میں، یا جنت کے بغیچوں میں، طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، سخا کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔